کو کانفرنس میں لوں گا اور تفصیل شیئر کروں گا. یہ لیبر گورنمنٹ کے آنے کے بعد میری پہلی یو کے کی وزٹ تھی. مارچ میں اس وقت کنزرویٹو گورنمنٹ تھی. اس وقت فرسٹ سول نیوکلیر انرجی کا ایک سمٹ ہائی لیول سمٹ ہوا تھا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر لیول کے اوپر. پاکستان کی میں نے نمائندگی کی تھی برسلز میں. اس وقت کے جو ٹیم تھی فارن آفس کی یہاں ان سے میٹنگز ہوئیں اور لیکن لیبر گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ میری پہلی وزٹ تھی. اور اس کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یو کے کا ایک ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ڈیپ روٹڈ ہے. ہماری کلچر ٹائز، شیئرڈ ویلیوز، ایک ہسٹری، پھر ہمارے 17 لاکھ بہن بھائی پاکستانی ڈیاسپورا جو یہاں ہیں، تو اس حوالے سے بھی اس کی غالباً ضرورت تھی. تو دونوں ممالک کے جو وزارتیں ہیں خارجہ کی فارن آفیسز، انہوں نے یہ دورے کا فیصلہ کیا اور طے کیا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو وزٹ تھی بہت ہی ایکسٹینسو، مصروف اور پوٹینشلی آئی وڈ سے ویری یوزفل فار پاکستان. میں یہاں کی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انجلا رینر صاحبہ، ان کو ملا. ان کو میں پہلے بھی جانتا تھا. وہ جب میں فائنانس منسٹر تھا پچھلے سال، اس وقت تو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھی اور انہوں نے اس وقت پاکستان کا دورہ کیا تھا ایز ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ان دی ہاؤس آف کامنس. اور انہوں نے مجھے بھی ملاقات کی تھی اور بڑی اچھی ہماری اس وقت ڈسکشنز تھیں. تو یہاں بھی ان کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی وہ بڑی پازیٹیو تھی کہ ہم مل کے دونوں ممالک کو آگے لے کے چلیں. سیکورٹی کونسل پاکستان الحمدللہ نان پرماننٹ ممبر اگلے 2 سال کے لیے 1 جنوری 2025 سے منتخب ہو چکا ہے. اور جب تقریباً 12 سال پہلے ہم منتخب ہوئے تھے تو 1 ووٹ کی اکثریت سے ہوئے تھے. الحمدللہ اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 صرف. تو یہ ایک ہسٹورک پاکستان کی جون میں یہ جو سکسیس تھی. اور میں مشکور ہوں کہ مجھے یاد ہے اس دن میں بیجنگ میں تھا آفیشیل وزٹ پرائم منسٹر کے ساتھ. تو مجھے آبویسلی بڑی بےتابی سے رزلٹ کا انتظار تھا. ٹائم ڈفرینس ہے نیو یارک کا اور بیجنگ کا. تو مجھے بہت تقریباً لیٹ آورز میں مجھے پھر وہ رپورٹ آئی کہ جی 182 ووٹس ورسز 5 سے ہم ممبر منتخب ہو گئے 2 سال کے لیے الحمدللہ تقریباً 12 سال کے بعد. ون آف دی فرسٹ مبارک کے جو میسیجز تھے وہ شیڈو فارن سیکرٹری اس وقت مسٹر ڈیوڈ لیمی کا تھا. واز ریئلی سرپرائزڈ اینڈ اپریشیٹڈ. انہوں نے میرا نمبر لیا، مجھے انہوں نے میسیج کیا کہ بہت فیلیسیٹیشنس کا میسیج بھیجا اور کہا کہ سبجیکٹ ٹو اگر ہم الیکشن جیت گئے تو آئی ول بی یور کاؤنٹر پارٹ اینڈ لک فارورڈ ٹو ورکنگ ویری کلوزلی. سو یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہوتی. تو یہ جون کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے. صرف آپ کہہ لیں کہ 2.5-3 مہینے پہلے یہ معاملہ ہوا. تو میری انجلا رینر صاحبہ سے جو میٹنگ ہوئی اس میں میں نے ان کو پی آئی اے کا مسئلہ بھی اٹھایا. آبویسلی جیسے ہر ملک میں اپنی اپنی منسٹریز ہوتی ہیں اور جو ان کے پاس 3 منسٹری ہیں بٹ اوور آل شی از ڈپٹی پرائم منسٹر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پچھلی حکومت جو اس وقت تھی اور ان کے ایک منسٹر نے جو بیان دیا تھا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. اور اس وقت سے ہم بہت کچھ کر چکے ہیں. یعنی پچھلا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، مجھے یاد ہے کہ ہم نے ویسٹرن جو ایویشن اتھارٹیز ہیں جو کہ قریباً 27 تو یورپین یونین میں ممبرس ہیں، ان سے ہم علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں. یو کے بریکسٹ کی وجہ سے علیحدہ ہے کہ یو کے کی ایویشن اتھارٹی سے علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں. اور ابھی میں جب آیا یہاں بدھ کو ٹریول کر کے تو جہاز میں مجھے اتنے زیادہ ہم وطن ملے جو ٹریول کر رہے تھے اسلام آباد سے
اور مجھے یہی پوچھ رہے تھے جی کہ ہماری کبھی پی آئی اے ریوائیو ہوگی. ہمیں ٹکٹیں بھی مہنگی ملتی ہیں اور ہمیں اور دوسری ایئر لائنز ہیں وہ یعنی 15 گھنٹے لگ جاتے ہیں پہنچنے کے لیے. ڈائریکٹ فلائٹ از ڈائریکٹ فلائٹ. تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو 9 اگست کو پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنا ٹینیور 2-3 دن پہلے جو ختم ہونا تھا اناؤنس کر دیا اور نئے الیکشن کی طرف چلے گئے. ریزولوشن ہو گئی اسمبلی کی. تو اس وقت تک ہم نے جو لیگل ریکوائرمنٹ تھی کہ نیا لیجسلیشن لائیں, آپ ریگولیٹری اور سیکورٹی ایویشن فنکشنز کو علیحدہ علیحدہ کریں. اٹ واز اے ہیوج ایکسرسائز. وہ ہم نے کی. ہم نے کئی اپنے آڈٹس کروا چکے ہیں. اور پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہے بڑی ریسنٹلی, وہ ہماری جو امبیسڈر تھی برسلز میں آمنہ بلوچ صاحبہ, وہ انہوں نے 24 اگست کو ہوئی ہے. تو انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی جو یورپین یعنی ایویشن اتھارٹیز کی جو ان کی ایک کونسل یا کمیٹی ہے اس کی, جس میں ہم نے اپنا کیس پیش کیا. تو انشاءاللہ امید ہے, میں نے اسی لیے ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی کہا کہ یہ ایک ہماری کمیونٹی کا اور ڈیاسپورا کا بہت سیریس مسئلہ ہے اور ہماری بہت بڑی پرائرٹی ہے اس کے اوپر. تو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ٹو انگیج. اور اس وقت تک تسلی سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ کام مکمل نہ ہو. ایویشن منسٹری جو ہے جناب میرے دوست بھائی خواجہ آصف صاحب کے پاس ہے, اور اس کے اوپر جو ایویشن کے کچھ معاملات میں 1-2 کمیٹیز بھی ہیں جو میں نے رات ایکسپلین بھی کیا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہے, تاکہ یہ ریسٹور کرنی فلائٹس تو ٹھیک ہے لیکن اس کی پرائیویٹائزیشن ول برنگ مچ مور. اس کے اوپر ایک پش اینڈ فلائٹیں نئے جہاز آئیں گے. اور اسی طرح ہم اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے بڈس ہم نے مانگی ہوئی ہیں. تو یہ 1 اکتوبر کو پی آئی کی بڈز آ رہی ہیں انشاءاللہ. اور فرسٹ راؤنڈ جو ہمارا اسلام آباد ایئرپورٹ کی بڈ ہے, جس میں ورلڈ بینک کی جو ادارہ ہے آئی ایف سی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن آئی ایف سی, وہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر ہے. اور وہ 7 اکتوبر کو وہ بڈز آ رہی ہیں. اور ٹیکنیکل بڈ جو ہیں وہ 3 دن ایویلیویٹ ہو گئے. 10 کو فائنینشیل بڈ بھی کھلیں. تو یہ ہمارا روڈ میپ ہے انشاءاللہ اپنے ڈیاسپورا کی بہتری کے لیے اور ان کو اسسٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ وی آر ورکنگ ٹوگیدر. تو چونکہ ہماری اب ایک ایکٹیو رول ہوگا اگلے 2 سال میں یونائٹڈ نیشن فورم کے اوپر ایز ممبر آف دی سیکورٹی کاؤنسل. تو کافی کنٹریز جو انکلوڈنگ پرماننٹ ممبرس, تو وہ ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اپنا پری ڈسکس کریں, ایک ایجنڈا بنائیں. اور اس حوالے سے بھی میری آنریبل فارن سیکرٹری آف یو کے ڈیوڈ لیمی صاحب سے وہ بھی بات ہوئی. میری دوسرے جو پرماننٹ ممبرس ہیں ان سے بھی بات چیت جاری ہے. اور شاید ایک بات ان میں سے جو ملک ہے اس کو میں دسمبر 31 سے پہلے وزٹ بھی کروں, تاکہ دیکھیں یہ ایک نادر موقع ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری پاکستان ادا کریں گے, چاہے وہ غزہ کی ایشو ہو فلسطین والی, چاہے وہ جموں اینڈ کشمیر کی ایشو ہو, چاہے وہ اسلامو فوبیا ہو. یہ 3 ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جو ملٹی لیٹرل فورمز میں پچھلے جب سے حکومت میں اوتھ لیا ہے کنٹینیوسلی میں اس کو ٹیک اپ کر رہا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ میں پاکستان کی نمائندگی گیمبیا میں او آئی سی کا جو ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ تھا اس میں نے کی. اور ہم نے پہلی دفعہ او آئی سی سیکرٹری جنرل کا ایک فل ٹائم ایک انوائے آن اسلامو فوبیا ہم نے مقرر کروایا. وہ بڑے اسکالر ہیں, پاکستان میں بیسٹ ٹرکی کے رہ چکے ہیں, از اے پروفیسر. تو وہ اسی مہینے اپنی ذمہ داری وہ اس کو شروع کر رہے ہیں. تو میں لائٹر میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنا پورا رول ادا کریں گے جو گلوبل کانفلکٹس ہیں, لیکن انٹرنیشنل جو ادارے ہیں خاص کر یو این جنرل اسمبلی اور یو این سیکورٹی کاؤنسل, ان کے پھر فیصلوں پہ عمل درآمد بھی کرانا وہ گلوبل کمیونٹی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ریزولوشن کشمیر میں بھی کب سے ہوئی ہیں, آج تک عمل نہیں ہوا بلکہ الٹے کام ہو رہے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اوپر ریزولوشنز ہوئیں
اس میں بھی ابھی کوئی خاطر خواہ پروگرس نہیں ہوئی. تو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے ہمارے وہاں تقریباً 40,000 ہمارے بہن بھائی شہید ہو چکے ہیں اپنا سو فار فلسطین میں. یہ بڑا پینفل ہے. پاکستان اپنی پوری وائس جو ہے ہر فورم پہ، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، وہ OIC ہو، D8 ہو، ایک اسپیشل میٹنگ بھی ابھی ریسنٹلی جدہ میں ہوئی، وہ بھی ہم ہر ایک فورم پہ پورا کر رہے ہیں. اور پریکٹیکلی بھی ہم 2 کام ہم نے کیے ہیں ایز پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں. ایک ہم نے ان کو کنسائنمنٹس ہیلپ کی جو ہے نیسری جو گڈز اور میڈیکل اور دوسری چیزیں، وہ ہم 9 کنسائنمنٹس بھیج چکے ہیں. پہلے ہم بایا ایجپٹ بھیج رہے تھے، فارن آفس ایکٹیولی اپنا ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اور پھر عمان میں چند ہفتے پہلے کنگ آف جارڈن، پریزیڈنٹ آف ایجپٹ اور سیکرٹری جنرل UN، انہوں نے غازہ کے اوپر اور جو پھر اپنا جو فلسطین کا اوور آل سچویشن ہے، ایک کوئی 80 ممالک کی ایک کانفرنس ہوئی، میں نے پاکستان کی نمائندگی کی. تو پھر ہم نے اس کے بعد جارڈن کے ذریعے چیزیں بھیجنی، وہ زیادہ سیفر روٹ تھا. دوسرے روٹ سے کافی راستے میں کوئی رکاوٹیں بھی آ رہی تھیں. اس کے علاوہ مجھے مسلم چیریٹی جو UK میں ہے، انہوں نے اپروچ کیا ایز پاکستان کی ذمہ داری جو میری ہے کہ جی جو وہاں کل وہ مجھے ان کے جو ہیڈ تھے اس ادارے کے، وہ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہے، یہاں پریکٹس کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈاکٹرز ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ غازہ میں خود تھے موجود. انہوں نے دیکھا کہ وہاں یونیورسٹیز اور جو ہاسپٹل جو ہے وہ بامبڈ ہوئے اور وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس کے حوالے سے انہوں نے میں ملا تو کل پہلی دفعہ ہوں، ان کو ٹائم دیا تھا، تشریف لائے تھے ہائی کمیشن میں ان کی پوری ٹیم. تو لیکن انہوں نے ہمیں پاکستان میں اپروچ کیا کہ جی وہاں کے جو فائنلی میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ نہ وہاں ہاسپٹل ہیں نہ یونیورسٹیز رہ گئی، تو کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ آئی تھنک اللہ کا شکر ہے کہ وی آر پرابلی دی اونلی کنٹری سو فار جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پاکستان میں باقی جو ان کا ریمیننگ جو ہے میڈیکل ایجوکیشن وہ کروائیں گے. لکیلی آئی وڈ سے کہ آپ کو یاد ہو کرگستان میں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ایک ایشو ہوئی تھی، اس کے اوپر پھر ایک کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی تھی میڈیکل، تو اس کا میں کنوینر ہوں. تو اس کمیٹی کو میں نے بلایا، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز کے ریپس بھی ہیں. تو پھر ان سے انگیج کر کے تو ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. وہ کل بیسیکلی شکریہ ادا کرنے آئے تھے. یہ دیکھیں یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو شوڈ بی فیلڈ بائی ایوری مسلم. تو یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے. اور جو اٹراسٹیز اور جو کچھ جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. تو لیکن یہ چونکہ ریسنٹ ہے اور ایک بڑا ہیویلی یعنی نقصانات ہوئے ہیں، اور ورچولی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو پلازیبل جینوسائڈ کا نام دیا. تو یہ ہمارے سامنے ہے. تو الحمدللہ وہ بھی میں نے کشمیر کے ذکر بھی کیا، میں نے اپنا فلسطین کی بات کی، میں نے اسلام فوبیا کی بھی بات کی، اپنے جو میرے ہوسٹ اس ملک میں تھے. تو انشاءاللہ وہ بہت اوپن مائنڈ کے ساتھ دے آر ولنگ ٹو ورک ٹوگیدر. تو انشاءاللہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی ہے، اس کو ہم بالکل مل کے کوشش کریں گے کہ اپنا پورا رول جو ہے ہمیں اس نان پرماننٹ ممبرشپ کا 2 سال کی ہماری ذمہ داری ہے، اس میں اپنا گلوبل رول، ایفیکٹو رول ادا کریں انشاءاللہ. تو اسی طرح میری میٹنگ جو فورن سیکرٹری صاحب سے ہوئی، وہ بھی بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی اچھے انداز میں. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایون جب شیڈو فورن سیکرٹری تھے اس وقت سے وہ مجھ سے ان ٹچ ہے، اور ہم نے آل تھنگز انڈر دا کنٹرول، انڈر دا ریڈار اینڈ انڈر دا سن، ہم نے کھل کے باتیں کی. کیونکہ تھوڑا سا لیوک وارم تو میں نہیں کروں گا، کچھ سلونیس ہے ریلیشن شپ میں، جس کو ہمیں یعنی ایک نیچرلی ہائر لیول پہ لے کے جانا ہے، واٹ آئی کال انہانسڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. تو یہ جو کہ UK کا آلموسٹ ہماری 4 بلین سے زیادہ ہماری
ٹریڈ والیوم ہے ان کے ساتھ. ہمارے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے 17 لاکھ پاکستانی بہن بھائی یہاں ہیں اور وہ پاکستان کا ایسٹ ہیں. بٹوین پاکستان اینڈ یو کے ان کا اپنا رول ہے اور ان کی سہولیات کے لیے بھی انشاءاللہ جو کچھ کی حکومت کر سکتی ہم کریں گے. وہ میں لاسٹ نائٹ بھی میں نے عرض کیا کہ مثلا ہماری کوشش ہوگی کہ جب ہم دوسرے سٹیک ہولڈر، کیونکہ کوئی اکیلی جماعت یا 2 جماعتیں مل کے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتی جب تک اس پہ راضی نامہ نہ ہو. تو ہمارا جو آبجیکٹو یا ہمارا جو گول ہے، اور میں جب یہاں تھا 22 تک، تو میں یہی کہتا تھا کہ یہاں سے ووٹ دینا کافی نہیں ہے، ان کی نمائندگی کچھ سیٹیں ہونی چاہیے، مختص ہونی چاہیے، جو کہ یہاں سے مثلا یورپ سے، انگلینڈ سے نمائندگی ہو، امریکہ سے ہو، مڈل ایسٹ سے ہو. تو 5 سے 7 یعنی اوورسیز ڈیاسپورا کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، مخصوص نشستیں ہوں. اس کا میکنزم دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی پرپورشنٹ ریپرزینٹ ہے، ان کی اسٹرینتھ، جیسے وومن ریزرو سیٹ ہوتی ہے، مائنورٹی سیٹس ہوتی ہیں، یا ڈائریکٹ یہ خود لوگ الیکشن کریں ان کا. کیونکہ اس میں ایک پرابلم آئی ہے کہ مڈل ایسٹ میں موسٹ آف دی کنٹریز دے ڈو ناٹ الاؤ دی پالیٹکس اینڈ ووٹنگ چھوٹنگ. وہ ہمیں بڑا، لیکن یہ آئینی ترمیم کے ساتھ ہو سکتا ہے صرف، اور تمام راضی ہوں گے. لیکن ہمارے ایجنڈے پہ ہے. اسی طرح اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن، انہوں نے کل بہت اچھا ایک کام کیا، اس میں بعد میں آتا ہوں، جو انہوں نے یہ پٹ اپ کیا ایک بہت بڑا شو. اور وہ بھی انہوں نے ہاؤسنگ اسکیمز وغیرہ اوورسیز پاکستانی شروع کی ہیں. لیکن ہمارے اس گورنمنٹ کی، میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ ہے کہ ہم کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA جو ہے، وہ اس کے ذریعے بھی ایک ایکسکلوسو جو ہے کم از کم ایک اسکیم ہو جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہو اور پاکستانی ڈیاسپورا کے لیے ہو ایکسکلوسو، اور وہ اس میں وہ اپنے گھروں کے لیے اور اپنے لیے وہ پلاٹ وغیرہ لیں، اور وہ قبضہ کی ایشو بھی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جو کہ ہماری جرنی ہوتی ہے. اس میٹنگز کے علاوہ میری میٹنگ جو سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ ہیں، انہوں نے ریسنٹلی پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا. ان کے ساتھ ہمارے 2-3 بڑے ایکسکلوسو انگیجمنٹس ہیں اس وقت پاکستان کی. ایک کلائمیٹ چینج پہ ہے، جس کا میں نے فارن سیکرٹری صاحب سے بھی ڈسکس کیا، اور ڈپٹی پرائم منسٹر آف UK کو بھی سینسٹائز کیا. لیکن کامن ویلتھ کے فورم پہ بھی شی از ویری ایکٹیولی انوالوڈ ان دس، اور یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ 2 ایریاز بڑے امپورٹنٹ تھے. ان کی میٹنگس جو پاکستان میں وزٹ تھی، وہ بڑی ڈیٹیلڈ وزٹ تھی، اور میرے ساتھ بھی ان کے انٹریکشن ہوا، میں یہاں بھی ان کو ملا. تو آئیڈیا اس کے ہم اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اب ہمارے برٹش اوریجن، برٹش پاکستانی جو ہے بہن بھائی، وہ اب ماشاء اللہ اچھا خاصا نمبر ہاؤس آف کامنز میں بھی ہے، ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہے، اور پھر بے شمار کاؤنسلرز ہیں، بے شمار پھر ان میں سے میئرز بھی ہیں، ڈپٹی میئرز بھی ہیں. تو ایک بہت ہی افیکٹو ڈیاسپورا بن چکا ہے پاکستان کا. اسی طرح ہمارا جو AJK آزاد جموں کشمیر کا یہاں ایک پورا چیپٹر ہے، پوری کمیونٹی ہے، ان کے بھی معاملات ہیں. اور مجھے 2022 تک کہا کرتے تھے کہ ایک اگر برج بن جائے، کہتے جو برج نہ ہونے کی وجہ سے ادھر بھی سڑک ہے، ادھر بھی سڑک، اور وہ 6-7 کلومیٹر کا ہو تو ہمیں 30 کلومیٹر پلس کا سفر جو کرنا پڑتا ہے بچ جائے گا. تو میں نے آنے سے پہلے یہ سوچا کہ یہ کام تو کر دوں میں. تو الحمدللہ آنے سے پہلے ایکنک ایک رات پہلے ہوئی، میں نے بدھ کو جانا تھا، منگل کو، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ پلاننگ کو میں نے کہا تھا وہ لے کے آئے. اور ہم ایکنک میں، جس کو اگر پرائم منسٹر ہو تو جو وہ چیئر کرتے ہیں، نہ ہو تو مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے انہوں نے، اور میں اس میٹنگ کو چیئر کر کے اس کو اپروو کر دیا ہے. تو جو AJK کی کمیونٹی ہے وہ بہت، جب ان کو پتہ چلا، انکلوڈس سم ایم پیز آلسو، تو انہوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا. اور ہاؤس آف لارڈس کے بھی کچھ ممبرس تھے، دے آر فرام AJK. تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے اپنے ریلیشن شپ کو ہائر لیول پہ لے کے جانے کی.
اور اپنی پھر ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے اس کو ایکنالج بھی کیا, شکریہ بھی ادا کیا فارن سیکرٹری صاحب کا جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہے, کہ انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹ کو فری ایکسیس جو دی ہوئی ہے یو کے میں بریکسٹ کے بعد, تو وہ انڈیکیشن یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کنٹینیو رہے گی. تو اس وزٹ میں جو چیزیں 2-3 کلیئر ہوئیں, چونکہ 2 نئے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ان کے ہاؤس آف اپنا فارن آفس میں FCDO, اس میں جو مسٹر فاکنر ہیں وہ یہ پولیٹیکل چیز اور ان چیزوں کو افغانستان وہ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, وہ پاکستان وزٹ کریں گے. اور ان کی جو لیڈی منسٹر آف اسٹیٹ ہے مس ڈاڈس, تو وہ بھی وزٹ کریں گی سیپریٹلی آبویسلی. تو وہ ڈیولپمنٹ اسسٹنس کو, کیونکہ FCDO فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس بن چکا ہے, تو ڈفرینٹ جو ہوتا تھا وہ مرج ہو چکا ہے کافی سالوں سے اب. تو اس کو پہلے اینڈریو میچل کرتے تھے, 2022 میں ان سے میٹنگ ہوئی تھی, 20 میں مارچ میں ہوئی تھی, when the conservative government was there. لارڈ احمد سے میری میٹنگ ہوئی, جس کو مسٹر فاکنر نے کیا ریپلیس, اور اینڈریو میچل کو ریپلیس کیا مس ڈاڈس نے. تو وہ جو پاکستان ڈیولپمنٹ اسسٹنس وغیرہ یہ دونوں وزٹ کریں گے. میں نے ان کو اپنا ڈیوڈ لیمی صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے, انہوں نے اس کو قبول کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں میرے جو کولیگس ہیں ان کی وزٹس ہو جائے گی, وہ اپنا انیشل کام کر کے آئیں گے, تو آئی ول بی ہیپی ٹو وزٹ یو. لیکن اس سے پہلے وی اگریڈ کہ ہماری سائڈ لائن پہ UN میں بھی میٹنگس ہوں گی, اور COP29 آ رہا ہے نومبر میں, ہی از لائکلی ٹو بی دیئر اینڈ سو وڈ بی آئی, تو وہاں بھی ہماری میٹنگ ہوگی. تو ایک جو تھا نا جی پاکستان ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار ہو چکا ہے, وہ لوگ میرا حال کسی نیند میں تھے اور کو خوابیں دیکھ رہے تھے, وہ معاملہ بالکل نہیں ہے. After this government has taken responsibility under the premiership of میاں شہباز شریف. تو اسی طرح میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی انوائٹ کیا ہے, جیسے میں نے کہا کہ وہ 2022 میں she was very kind to have visited us as deputy leader of the opposition in the House of Commons. تو انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ بھی آئیں گی, اور ان کی وزٹ جو ہے وہ دونوں آفیسز جو DPM کے ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے ڈیٹس کو طے کریں. تو اس کے علاوہ جو رات میں نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے پاکستان ڈیاسپورا کا جو فنکشن تھا, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ وہ اس ہوٹل میں تھا جس میں جو COD جو ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, وہ ہوئی تو تھی مئی 2006 میں ان ہلٹن پارک لین بٹوین میاں محمد نواز شریف اور اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان. پر اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ عمران خان صاحب, ان سب کو انوائٹ کیا گیا, اور وہ جو سارا اکٹھ ہوا تھا وہ ملینیم ہوٹل میں ہوا تھا, جہاں جس کے سب سے بڑے ہال میں ہم رات تھے. دیر واز اوور فلو, یو کوڈ سی 400 سے زیادہ لوگ تھے, اور کئی لوگ مجھے پتہ چلا کہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے بھی تھے اور واپس بھی ان کو جانا پڑا. تو الحمدللہ آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ شو. آئی کمپلیمنٹ اس کے آرگنائزرس کو, ہائی کمشنر صاحب کو. زیادہ رول فرینکلی وہ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کا ہے, کہ انہوں نے یہ پرپوز کیا تھا. میں نے کہا آئی بی ویری ہیپی ٹو میٹ اپنے ڈیاسپورا کو, وائی ناٹ. تو ان کو ملا, فریم باتیں کی, اور میں نے ان کو کیا بتایا, میں نے کہا سیاست کو ایک طرف رکھتے, اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی کدھر تھی. تو آپ میں سے کچھ ساتھی میں نے دیکھا رات تھے وہاں, یہ 2013 میں میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری کو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اٹھا کے ہم ایک دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنا لی ہم نے 3.5 سال. پہلی دفعہ IMF کا پروگرام کمپلیٹ ہو, ڈبل ڈیجٹ انفلیشن سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. ہم نے 3.6% 2017 تک کنزیومر پرائس انڈیکس جو مین انڈیکیٹر ہوتا ہے انفلیشن کا, فوڈ انفلیشن 2%, 6% GDP گروتھ, آپ کا پالیسی ریٹ لیس دین 6% جب میاں نواز شریف نے چھوڑا. جب شاہد خاقان صاحب نے 2018 میں چھوڑا تو یہ تقریباً 6.25 تھا. میاں صاحب نے 5.25 تھا جب میں اور انہوں نے چھوڑا. تو بات یہ ہے کہ وہ بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزرو جو ابھی تک آج تک نہیں ٹوٹ سکا ریکارڈ. تو دیٹس وائی پاکستان کی پروجیکشن جو گلوبل اتھارٹی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کی کہ دا وے دس کنٹری ہیز ٹیکن آف 3-3.5 سال میں, کہتے تھے 10 سے 12 سال لگیں گے, 3-3.5 سال میں وہاں پہنچ گیا جہاں دنیا کی 24ویں معیشت, تمام انڈیکیٹر ٹھیک تھے, میکرو اکنامک انڈیکیٹرس. اور کیا تھا میسج یہ تھا
کہ جی پاکستان اسی طرح چلا تو چند سالوں میں یہ پارٹ آف جو پریمیم کلب ہے G20 جو لارجسٹ 20 اکانومیز ہے دنیا کی اس میں ہمارا گول تھا اور ہونا چاہیے. لیکن میں نے رات بھی آڈینس کو کہا کہ مجھے چھوڑیں, آپ صرف یہ پوچھیں کہ ہم نے 2018 کے بعد ہم نے کیا کی, کدھر پہنچے. مجھے کوئی کسی کو انڈیویجول بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو بی دی جج اینڈ ڈیسائڈ. آپ 24ویں اکانومی سے 47 اکانومی گر کے پہنچ گئے. اب 47 سے 20 میں جانا ٹاپ 20 میں, اور 24 میں 20 میں جانا, یو کین سی دا ڈفرنس. اسی طرح جو سیکنڈ بگیسٹ جو بلنڈر ہوا مجھ سے, دیکھیں جب 2013 کے الیکشن تھے, آئی ایم ٹاکنگ جنوری فروری 2013, تو کیا تھا انڈیکیشن کہ جی جو بھی الیکٹ ہوگی پارٹی یہ ملک 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے. پاکستان واز ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری, اور کہتے تھے 10 سے 12 سال لگے. ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک؟ پاکستان میں بہت ریزیلینس ہے, صرف کام ہارڈ ورک کی ضرورت ہے, ایمانداری کے ساتھ. اور ہم نے جو پولیٹیکل پارٹی کے نو میٹر وچ پولیٹیکل پارٹی ونز, یہ تھی جو اس وقت رپورٹ تھی. ہم نے کیا ہمارا منشور تھا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں, 3 E's میں اسے کہا کرتا تھا. اکانومی اس کو فکس کریں گے, ایکسٹریمزم ٹیررزم کا خاتمہ کریں گے, اور الیکٹریسٹی یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ ختم کریں. میاں صاحب نے کہا تھا اپنے ٹینور میں تینوں کام کر کے ہم انشاءاللہ قوم کو یہ تحفہ دیں. آپ نے دیکھا کہ اکانومی تو فکس ہو گئی 3-3.5 سال میں. ہر دنیا کا دائرہ, ریٹنگ کہاں سے کہاں چلی گئی, ہر دنیا پاکستان کو پریز کر رہی تھی. پاکستان لائف سیکنڈ چوائسز پلیس ان دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فیلڈ, کہاں پہنچ گئے 47th اکانومی. دس از واٹ وی گین ان دا نیکسٹ 4 years. اس کے بعد دی انفارچونیٹ پارٹ از دا سیکنڈ سیریس, موسٹ سیریس جو ہے ایشو اور کنسرن جو ہے وہ دیٹ از ٹیررزم. وہ اس وقت درجنوں ہر مہینے کی ایوریج تھی, دھماکے ہوتے تھے اور لوگ شہید ہوتے تھے. اور APS جو تھا وہ تو ورسٹ تھا کہ 100 سے زیادہ معصوم بچے بیچارے شہید ہو گئے پشاور میں. اس کے بعد ایک بہت مشکل فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے کیا, اور وہ کیا فیصلہ تھا کہ جی وی ول ٹیک دم ہیڈ آن. یہ بائی دی وے یہ ویسٹ کی ایک وش لسٹ تھی. میں ان میٹنگز میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے اٹینڈ کی ہوئی ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یا وائٹ ہاؤس میں, جس میں یہ وش لسٹ تھی کہ کیا پاکستان کبھی ناردرن ایریا میں فاٹا اور دوسرے علاقوں میں ٹیررسٹ کو ہیڈ آن لے گا. یہ ان کی وش لسٹ تھی. اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہماری حکومت نے 2014-15 میں فیصلہ کیا کہ یس وی ول, وی ٹک دم آن ہیڈ آن. کوئی سستا کام نہیں تھا, قریباً 100 بلین روپیز پر اینم کی کاسٹ تھی, اور اس کا نتیجے میں ضرب عضب ہوا ناردرن ایریا میں. کچھ لوگ بھاگ گئے جو TTP کے اپنا ہزاروں میں افغانستان, اور کچھ ان سائڈ ود ان دی کنٹری بھاگے. ود ان دی کنٹری کلین اپ کرنے کے لیے رت الفساد شروع کیا گیا. کراچی میں جو 8 بجے کے بعد لوگ اتنی انسیکیورٹی تھی کہ باہر نہیں نکلتے تھے, اس کی روشنی بحال کرنے کے لیے کلین اپ آپریشن شروع کیے. کئی میٹنگ میں نے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں اٹینڈ کی کراچی میں جا کے لا اینڈ آرڈر کے. تو بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے دیکھا کہ 2017-18 کا اسٹیٹسٹک اٹھا لیں اور 2012-13 کے اٹھا لیں, یو کین سی دا ڈفرنس. یہ ہارڈلی 3-4% پہ آ گیا, جو اگر 100 ایوریج ہوتی تو 3-4 پہ رہ گئی. ابھی ورچولی اٹ واز یعنی انڈر کنٹرول اینڈ وینشڈ, بٹ ایٹ اے بگ کاسٹ. اب کیا کیا جی ہم نے اگلے 3-4 سال میں اپنا شوق پورا کر کے ایک اچھی بلی گورنمنٹ کو یعنی مینیپولیٹ کر کے PMLN کے مینڈیٹ کو اور میاں نواز شریف صاحب کو نکال کے پھر ہم نے کیا دیکھا اگلے 4 سال میں. ہمارے ایک 3 اسٹار جاتے ہیں, ہم شور کہ ود دی کانسنٹ آف دی گورنمنٹ آف دا ٹائم گئے ہوں گے نا, جاتے ہیں کارٹ آن کیمرا, کہتے ہیں میں نتھنگ بگ, یہ ایوری تھنگ ول بی فائن, آئی ہیو کم ہیئر جسٹ فار اے کپ آف ٹی. What happened after that? میں نے رات اپنے ڈیاسپورا کو یہ یاد کروائی بات اور شیئر کیا. Over 100 hardened criminals were released, جو کہ آج کمانڈر بنے ہوئے ہیں.
آج جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں بلوچستان میں KP میں, دے آر دا ماسٹر مائنڈ رائٹ ناؤ. 35,000 سے 40,000 جس کو جی کھول لیں جی, ریکنسیلیشن کے نام پہ آنے دیں. 35 سے 40,000 جو بھاگے ہوئے تھے یہاں پچھلے کئی سالوں, 4-5 سال سے آفٹر سربے اسد الفساد, دے کیم بیک ٹو پاکستان. نہ whom to blame. یہ سارا وہ کیا جا رہا ہے. اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو آپ ٹیررسٹ ایکسیڈنٹس انسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں, ہمارے لیے دوبارہ اکنامک چیلنجز اس گورنمنٹ کے لیے, اور ہمارے لیے دوبارہ ایکسٹریمزم کا چیلنج ہے, اور بجلی کا چیلنج فرام ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہے کہ لوگوں کی افورڈیبلٹی آف دی کاسٹ نہ. لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہے بلکہ ایکسٹرا کیپیسٹی ہے. تو میاں محمد شہباز شریف کا ریزالو ہے, اس گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم تینوں سے دوبارہ لڑیں گے اور تینوں کو انشاءاللہ ہم ریزالو کریں. یہ از ناٹ ایزی تھنگ. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بجلی کا سوئچ آن آف بٹن نہیں ہے کہ بس آن کر دیا آف کر دیا. ٹیکس ٹائم. اٹ ٹوک 3.5 years to fix the economy. It took 400 billion and almost 3 years to clean up the terrorism. لیکن آنے والے لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ دیٹ از پینفل, اور وہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. مجھے کل آپ ادھر تھے, ہم نے دیکھا کہ آؤٹ آف 400 people many people came and said کہ ہمیں تو ان چیزوں کو پتہ نہیں تھا. تو میری گزارش یہ ہے کہ میڈیا شوڈ, میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کی پولیٹیکل پبلسٹی آپ کریں کسی جماعت کی, تو فار ہیون سیک شیئر ود یور بریدرن ود یور کو نیشنلز. ان کو آپ بتائیں تو صحیح نا کہ چیزیں کیا تھی اور کہاں چلی گئیں. پاکستان کی کیا تباہی کہاں ہو گئی. ہم اپنی غلطی کو تو تسلیم کریں, اور پھر وہ جو 9 مئی کا واقعہ وہ تو از ناٹ کنڈونیبل. دیکھیں, جب آپ اسٹیٹ کے خلاف پرووک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سیکورٹی انسٹالیشن کو اٹیک کریں, آپ ان جگہ کو جا کے اٹیک کریں جو پاکستان کے سمبل ہیں, GHQ کو, جناح ہاؤس کو, سرگودم انسٹالیشنز کو, دیٹ از ناٹ کنڈونیبل. میرے جیسا بندہ بھی جو بلیوز ان ریکنسیلیشن اینڈ ہیز بین پریکٹیکلی فالوئنگ ریکنسیلیشن ان دا پارلیمنٹ دا لاسٹ 30 years, میں بھی ہیلپ لیس. میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا اگر میں یا میرا کوئی بلڈ ریلیشن بھی ہو ایسا کام کرتے, میں اس سے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کروں. اینڈ آئی وڈ ڈیمانڈ کہ اس کے خلاف دی پراپر لا شوڈ موو اینڈ ٹیک پراپر ایکشن. کیونکہ اس طرح تو نہیں, آپ ناراضگی کے نام پہ آپ دیکھتے ہیں جی اب ناراض فلاں بلوچ ہے جی پہاڑیوں میں چڑھ گئے. وٹ ناراضگی؟ وہ اسٹیٹ تو آپ کی ماں ہے, آپ ماں سے ناراض ہو گئے. صرف فورن فنڈنگ, فورن پیٹرنیج اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ گورنمنٹ کسی چیز کو نہیں چھوڑے گی, یہ سیاست ہوتی رہے گی. آپ نے دیکھا پچھلے 16 مہینے کی پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ ڈیفالٹ ٹوٹی ہوئی اکانومی دی تھی. اگر شاید یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا تو دی ڈیفالٹ وڈ ہیو بین دیئر. جو تباہی ہم نے کر دی تھی, پروگرام کو ڈیریل خود کر دیا, IMF کو سب کچھ کر دیا اس حکومت نے جانے سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے, اور یہ میاں محمد شہباز شریف کی اس وقت کی گورنمنٹ اور ان کی اپنی ذاتی جو کمٹمنٹ اور ایفرٹ تھی. اس وقت مجھے فائنانس میری ذمہ داری تھی. الحمدللہ میں نے ہمیشہ کہا کہ کم وقت میں ڈیفالٹ نہیں کرے گا پاکستان. الحمدللہ بھی پرووڈ اٹ. تو بات یہ ہے کہ ابھی بڑا اسٹرکچرل ریفارمز کافی پینفل ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں. وہ 20, 13, 14 بس ڈیفیکلٹ ایئر فار اس, لیکن اس کے بعد الحمدللہ بہتری شروع ہوگی. ابھی بھی جو جتنی مثلاً میں نے PA کا آپ کو بتایا کہ ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں تاکہ ایئر لائن ٹھیک ہو, فلیگ کیریئر ہے, ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ, اس کو دوسری بھی 2 کریں گے انشاءاللہ, کراچی لاہور. ایون ہیتھرو جیسی ایئرپورٹ آؤٹ سورس ہے. ان کی اپنی گورنمنٹ تو نہیں چلا رہا. تو اگر یہ دنیا میں جتنی اچھی ایئرپورٹس ہیں وہ ساری آؤٹ سورس ہیں, آپریٹر چلاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ وہ کام ہے. ہم اسٹیٹ جو اون انٹرپرائز ہیں لاس میں, ان کی ہم نے آلریڈی انڈر کابینہ ریٹیفائی کرے گی تو کام شروع ہو جائے گا. 24 اداروں کو فرسٹ فیز میں آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے کہ وہ پرائیویٹ فاسٹ ٹریک پہ کی جائے. اس میں ڈسکوز بھی شامل ہے جو بجلی کے تباہی کرنے والے ہمارے ادارے ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز. تو میں چونکہ اس کا چیئرمین اس کا بھی ہوں میں, تو ہم نے وہ الحمدللہ ریکمنڈیشن بھیجی ہے. جو ہی کابینہ اس کو ریٹیفائی کرے گی تو کام شروع ہو جائے گا.
تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ پینفل ہوں گی لیکن ہمیں کرنی ہے. ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ اگر یہ ملک 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بن سکتا تھا تو اب کیوں نہیں بن سکتا؟ لیکن ڈسٹینس از ویری لانگ ناؤ. 47 سے ہم ادھر واپس جانا ہے اور جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو اس دفعہ کا مینیفیسٹو تھا اس میں اکنامک چیپٹر کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی. تو میں نے اس میں آپ اگر دیکھیں بڑا کرسپ اور بریف ہے, بڑا پریگمیٹک کیا تھا کہ فسکل ایئر 2025 میں تک ہم اس کو 10% پہ انفلیشن کو لے آئیں گے, اور جانے سے پہلے اپنے ٹینیور میں انشاءاللہ اس کو ہم پھر دوبارہ 2017-18 کی طرح قریباً مڈ رینج میں 5-6% پہ چھوڑیں گے. آپ دیکھیں گے اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرنوازی ہے کہ اس آلریڈی یہ 9.6 پہ پچھلے مہینے گیا, اس سے پہلے 11% تھا اس سے پچھلے مہینے. تو یہ سارے چیزیں ڈویبل ہیں. اٹس اے میٹر آف کمٹمنٹ. پالیسی ریٹ دیکھ لیں, 22% پہ تھا, 19.5 پہ آ چکا ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ڈیو ہے, قانون کے مطابق وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک کا جو ایک ذیلی کمیٹی ہے. آئی ایم شور کہ اب کہاں انفلیشن 9.6, کہاں ابھی بھی 19.5%. تو اس میں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ریزنیبل اس میں ریڈکشن کمیٹی کرے گی, پروفیشنل ہے کمیٹی, اس میں کوئی حکومت کی کوئی انفلوئنس نہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سائیکل ہے. یہ وائی اسٹیبل روپیز ریکوائرڈ میں ایکسپلین کیا کرتا تھا کہ ایکسپورٹ کہتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے بس ایکسچینج ریٹ کھلا چھوڑ دیں. او بھائی 8% آپ کی ایکسپورٹ ہے ٹوٹل اکانومی کی, 92% لوگوں کو آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے اپنی بیڈ پالیسی سے. آپ کو سمجھ ہی نہیں تھی. آپ 2018 میں جب آئے آپ نے ہر چیز کو مادر پہ آزاد چھوڑا, اور کوئی جو ہے اسپیکولیٹرز انہوں نے اربوں بنائے, آپ کے شاید وہ ہوں گے اسپانسرز, آئی ڈونٹ نو, لیکن ملک کا بیڑا غرق کر دی. اس کو کہاں سے کہاں لے گئے, وہ آج وہ ہم پوری قوم بھگت رہی ہے. امیجن کہ اگر 104 چلے 110 120 125 ہوتا جو کہ ریٹ نارمل ہونا 4-5%, تو پھر کیا پوزیشن ہوتی ہے آج آپ کی. تو ہر چیز جو امپورٹڈ آئل آپ کے جتنی امپورٹس وہ ساری کی ساری قریباً 2.5 ٹائم مہنگی ہو گئی. سو وائی اگر وہ نہ ہوتا تو بجلی کا آپ کا جو ایوریج 47 روپے ریٹ ہے وہ یعنی 40 میں نہ ہوتا, وہ شاید آج 13 روپے کاسٹ ہوتی ہے, اب 15 روپے کی کاسٹ ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. کوئی ایسا کوئی کوئک میجک بینڈ تو نہیں ہے جس سے یہ ایک دم فکس ہو جائیں گے, لیکن میاں شہباز شریف ایز پرائم منسٹر از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ, putting in his hard effort with his team کہ ہم ان چیزوں کو فکس کریں. عزم استحکام کا بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. دیٹ از اے ڈیسیژن آف دی سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ. اور اسی طرح جیسے 2014-15 میں فیصلہ ہوا تھا اس فسکل ایئر میں, تو انشاءاللہ جو بھی ریکوائرڈ ہوگا اس کو ہم نے اس کو ملک میں دوبارہ عمل لانا ہے. اس کو کیونکہ آپ کی اگر ایکسچینج ریٹ ٹھیک نہیں ہوگا, اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, اوپر سے ٹیکس ہوگی, تو کون آئے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. یعنی 2017 واز آئیڈیل. کہ جب میں نہیں کہہ رہا, ابھی گوگل کریں آپ, ماشاءاللہ بڑے تھے, جیٹرو نے کیا کہا تھا 2017, پاکستان از لائکلی ٹو بی سیکنڈ چوائسز پلیس فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور اس وقت اے لارج نمبر آف انڈسٹری فرام چائنا ری لوکیٹ ہو رہی. کینڈیڈیٹس کون تھے؟ پاکستان, سری لنکا, نیپال اینڈ بنگلہ دیش. وی لاسٹ. ہم نے اس ملک میں جو کھیل کھیلا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اگین میں اس حوالے سے دوبارہ آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا, یو آر سو ویل انفارم. تو یہ ہماری جو حکومت کے جو پالیسیز ہیں, جو پلانس ہیں, وہ بڑے کلیئر اور بڑے سیدھے سیدھے ہیں. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں نا, یعنی ایوری تھنگ ول بی فائن, اور آئی ایم ہیئر فار اے کپ آف ٹی. آج ملک کیا قیمت ادا کر, اور اس سے وہ جو ناراض جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی انکریج ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک دو جگہ پہ ہو گئی تو وہ دوسرے بھی انکریج ہوتے ہیں. اور وہی لوگ ہیں جو ہارڈنڈ کرمنل جن کو چھوڑا وہ رپورٹڈلی آج کمانڈر بنے ہوئے, اور وہی کام کرے جو پہلے تھے. ان کی ورک فورس جو ہے وہ ہم نے آنے دی, فلڈ گیٹ کھول دی, آ جائے ریکنسیلیشن کے نام پہ. تو یہ ذاتی کچھ نہیں ہے, لیکن ملک کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو گورنمنٹ کی ڈٹرمنیشن ہے کہ جی کم وقت میں سیاست دے کے ہوتی رہے گی. اللہ مالک ہے سیاست, اللہ نے جس کو دینی ہے, کہتے قرآن حکیم میں بھی ہے کہ میں جس کو چاہوں میں
عزت دوں، جس کو چاہے میں ذلت دوں، جس کو چاہے میں حکومت دوں، جس کو چاہے میں جس سے لے لوں، تو اللہ کی امانت ہے. لیکن ہمیں ریگارڈلیس کے پولیٹیکل اس کی اینگل نہیں ہونا چاہیے. ہم وی شوڈ ڈو ایوری پاسبل ایفرٹ کہ ہم ان تینوں چیزوں کو دوبارہ قابو کریں، اس کو ٹھیک کریں، عوام کے لیے فکس کریں. اللہ تعالیٰ سے بھی اجر ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کون سوچ سکتا تھا کہ میں جو یعنی میرا کیا چارج تھا کہ میں نے 20 ٹیکس ریٹرن نہیں دی. واٹ اے بونڈا چارج کہ میرا کرائم کیا تھا کہ میں فسکل ڈسپلن کہتا تو ضرور ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ کمٹ ٹو اسپینڈ واٹ وی کین ناٹ افورڈ. میں آج بھی یہی کہتا ہوں اور ہماری یہ حکومت اس پہ عمل کر رہی ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں جنہوں نے غلطی کی تھی وہ آج ریئلائز کرتے. میں 6 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر میری بات مانی ہوتی 2017 میں کچھ لوگوں نے، تو آج پاکستان یہ در بدر کشکول لے کے نہ پھرتا $1 بلین کے لیے پچھلے 2 سال میں. I have numbers now. I have the proof of the evidence. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے مل کے آگے لے کے جانا ہے. ہمیں اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے اس ملک کو جو اس کا صحیح مقام ہے اس کو وہاں تک اس کو لے کے جانا. اور وہ ہم جوائنٹلی کر سکتے ہیں. مجھے کوئی اس میں ذرا رتی بھر بھی نہیں ہے کہ جی یہ مشکل ہے یا نہیں ہوگا. آئی ایم ویری آپٹیمسٹ. وہ جو مجھے کہتے ہیں کہ جی $130 بلین کا قرضہ ہے تو پاکستان کدھر سے دے گا، میں ان کو کہتا ہوں خدا کا خوف کرو یار، اللہ کا شکر ادا کرو. اٹ از ناٹ ویریفائڈ ٹیسٹڈ سرویڈ ایسٹیمیٹس کہ $10,000 بلین کے اللہ نے آپ کو ریزرو دیے ہوئے. آپ کے پاس مائنز اینڈ منرلز ہیں، آپ کے پاس گرنائٹ ہے، آپ کے پاس سٹونز ہیں. تو ہم نے اسی لیے SIFC ایک بنائی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں. تو وہ جو در بدر 50 جگہ سے جا کے پرمیشن لینی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارا لاسٹ ایئر ہم یہ کر کے گئے. ایک وہ ہمارا ادارہ ہے. ہم نے ایک پاکستان سورن ویلتھ فنڈ بنایا تھا. آپ نے دیکھا انڈونیشیا واز ان ڈیپ ٹربل آج سے 12-13 سال پہلے، اور انہوں نے یعنی وہ سمجھتے ہیں ابھی تھوڑے سے صرف اس قانون میں 2 منسٹریز کے میں نے ایسے ڈالے تھے جو اس کا نیکچر ہے سورن ویلتھ فنڈ کا. اس $10 بلین لاسٹ ایئر، اس کی آج تو شاید اس سے بھی زیادہ ورتھ ہوگی. امیجن کہ آپ تمام ایسٹس کوئی ایک منسٹری میں کوئی 20 درجنوں منسٹری میں بکھرے ہوئے پاکستان کے، اگر اس میں ڈالیں تو یور کنٹریز بیلنس شیٹ ویل بیونڈ $130 بلین ٹو بگن ود. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہر چیز ریزالو ہو رہا ہے. اٹ از دا میٹر آف اسٹریم لائننگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، وی آر بلیسڈ with the Allah's given assets، اس کو ہم نے اسٹریم لائن کرنا. اور سورن ویلتھ فنڈ اس پہ انشاءاللہ اپنا وہیکل کے طور پہ استعمال ہوگا. ہم نے IT ہمارا اس وقت فوکس ہے. میاں شہباز شریف صاحب ابھی جب چائنا وزٹ میں ہم لوگوں کو فورن کوالیفائی بھی کروا رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں. ہمارا یوتھ پہ بہت زیادہ فوکس ہے ہماری گورنمنٹ کا. ہمارا مائنز اینڈ منرل کے علاوہ ایگریکلچر پہ بہت فوکس ہے. بیسیکلی ایگریرین اکانومی ہماری زرعی ہماری اکانومی ہے، اور اس میں بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل. تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ ممالک ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ فوڈ سیکورٹی کی وجہ سے ہمارے ساتھ پارٹنر ہم اپنی لینڈ اس میں ڈالیں، ان کی انویسٹمنٹ کے ساتھ لیٹسٹ ہم ایگریکلچر کو فالو کریں. تو آپ کی بہت زیادہ ہماری بلو اکانومی میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ہمارا آف شور، شاید آپ نے کل پرسوں دیکھا ایک خبر ہے کہ بہت زیادہ رچ جو ہے ریزروس پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہے، یہ گیس اینڈ پیٹرولیم کے بھی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ انشاءاللہ ہم مل کے ان کو ہینڈل کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیر از اینی تھنگ ڈیفیکلٹ وچ وی کین ناٹ اچیو. اور میں دوبارہ آپ سے کے ذریعے اپنے ڈیاسپورا کو یہ کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بطور وزیر اعظم وہ فل ٹائم ان کا فوکس اکانومی پہ، یہ پیس پہ، تاکہ سیکورٹی سچویشن پہ، انرجی کی ایشوز پہ وہ خود درجنوں میٹنگ کرتے ہیں ہر مہینے. تو انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاسٹ 2 منٹ یہ بھی بتا دوں، آئی ہیو آلسو انٹریکٹڈ with the members of House of Commons اور Lords and Baronesses. قریباً almost more than a dozen کو میں ملا ہوں، اور میں نے ان کو یہی باتیں کی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. I have not said کہ آپ فلاں پارٹی کو سپورٹ کریں یا فلاں پارٹی کی بات کریں.
میرے نزدیک پاکستان کی بات کریں، پاکستان کمز فرسٹ. جیسے ہم نے کل رات جب آپ بھی تھے، ہم نے جو ایونٹ میں ہم نے سٹارٹ کیا ان شہداء کا کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی پاکستان کی خاطر، جو ہمیں پھر سکون کی نیند عطا کرتے ہیں سب کو، تو ان کو ہم نے کل یاد کیا، ان کو ہم نے خراج عقیدت پیش کیا. ہمارا فنکشن کل وہیں سے شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو میں یہ نہیں کسی کو کہا کہ جی آپ پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں یا آپ ایکس پارٹی کو کریں یا وائی پارٹی کو نہ کریں. نو، میں کہتا ہوں جی آپ فیکٹس کو سامنے رکھے آپ فیصلہ کریں. اف یو آر ٹو ڈیسائڈ اینڈ اف اٹ ہیپن ان یو کے، وٹ وڈ یو ڈو؟ آئی ایم شیور کہ کوئی اسٹیٹ، کوئی ملک جو ہے نا وہ 9 مئی کے ٹائپ کو نہیں کنڈون کر سکتا. یو کانٹ سے کہ جی آپ جا کے اپنی انسٹالیشن پہ، آج کل سے مجھے بہت تکلیف دے، میں نے آرٹیکل پڑھا ہے، اسرائیل میں آرٹیکل لکھا جا رہا ہے، کیا بات ہے، کسی کی فیور میں. بھائی وہ تو کر دیا تھا کام انہوں نے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہیز میڈ پاکستان نیوکلیر قوت. میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں بھٹو صاحب نے شروع کیا، لیکن اس کا ظاہر ہے کہ اختتام اس وقت ہوتا ہے کہ جب یو ٹیسٹ یور ویپنز اینڈ یور ٹوائس. کامیابی سے 28 مئی کو ہوئے. اس کے بعد ہماری حکومت نے، آئی واز پرسنلی انگیج ان دیٹ انٹائر پروسیس ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان. ہم نے میزائل کا پروگرام شروع کیا. آج ہم میزائلی قوت بھی ہیں اللہ کے فضل سے. وٹ از لیکنگ از کہ ہم معاشی قوت نہیں بن سکے. جب بھی ہم بننے لگتے ہیں ہماری ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں. دس از سو سیڈ. اور کس کی غلطی؟ ہماری اپنی غلطی ہے. ایجنٹس ہمارے میں سے ملتے ہیں اور وہ پھر ملک کا وہ برا حال کرتے ہیں، وہ کرمنلز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کو بھی کہتے ہیں آنے دیں، اور پھر ملک کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. تو یہ جو اکنامک سچویشن ہے، اس پہ پوری قوم کو یونٹی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اپنے ملک کو خدا کے لیے وہاں لے جائیں جو اس کا صحیح ڈیزرو کرتے ہیں کمیونٹی آف نیشن میں. اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے فضل یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہوگا انشاءاللہ. یہ میرا ایمان بھی ہے. میں نے آپ کو ابھی گنوا دی ہے 130 بلین کے جس کو روتے ہیں ہم ایکسٹرنل ڈیٹ کیا کریں گے. 10,000 بلین کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسٹ دیے ہوئے ہیں، ہم نے اسٹریم لائن کرنے. اور پھر ہماری جب میئر صاحب نے چھوڑا 2017 میں تو ہمارا 63% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی تھا. ہم نے خود اپنے اوپر امپوز کیا ہوا لا ڈیٹ رسپانسبلٹی. یو ایس کا 109% تھا، یو کے کا کووڈ کے بعد 100% ہے، جاپان کا 250% سے زیادہ ہے. تو کس چیز کو آپ گھبرا رہے ہیں؟ وی ہیو ٹو اسٹریم لائن اینڈ ورک ہارڈ. اور ہمارے ود ان ایکسٹرنل قوتیں تو ہیں ہی ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، لیکن وہ کنونشن وار از اوور. یو آر ماشاء اللہ نیوکلیر اینڈ میزائلی قوت. Nobody will can take any chance to take you head on. اب وہ آپ کے اندر سے ان کو بندے چاہیے، اور ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا کہ بندے کون ہیں. ہمارے پاس موجود ہے. اکانومی دیکھ لیں تباہ کیسے ہوئی، کس نے کی، ٹیررسٹ دوارا کس نے ریسٹرکٹ کیا. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے. ہم نے اپنی جنریشن کے لیے جو اس کو انشاءاللہ ایک کمیونٹی آف نیشن میں ایک سپر اسٹار بنا کے چھوڑنا ہے، وہ ہم سب مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. میں اب شاید بہت ٹائم لے لی ہے. آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل تھی کہ آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ آئے، اور لیکن میرا یہ تھا کہ میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے بات کر لوں. بہت شکریہ. جی باری باری سب کوشچن کریں گے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب 2 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال یہ کہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں. جب سے وہ لندن سے گئے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، انہوں نے 2 یا 3 دفعہ بات کی، اور اتنے کرائسس چل رہے ہیں پاکستان میں، امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ ریلیونس ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو سابق وزیر اعظم کے ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایکس سویلین پرائم منسٹر اس کو سویلین ٹرائل، اس کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے؟ جی 2 سوال آپ نے کیے ہیں جی شاہ صاحب. تو لیٹ می ٹرائی ٹو ایک تو یہ کہ میاں نواز شریف صاحب بالکل خاموش نہیں. آپ شاید شاہ صاحب کوئی سیر و تفریح میں شاید بزی ہو جاؤ، آپ نے ان کو نہیں سنا. ہی از فل ٹائم ایکٹیو ایز یو نو کہ ماشاء اللہ پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ میاں شہباز شریف صاحب نے ان کے آفس حوالے کی تاکہ وہ گورننس پہ پوری طرح فوکس کر سکیں. میاں نواز شریف صاحب فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیم اور پنجاب حکومت کی ٹیم کے ساتھ ریگولرلی انٹریکٹ کرتے. ہی از ٹوٹلی انوالوڈ. ان کی گائیڈنس، ان کا ہمیں اپنا ان کے مشورے، ان کے ہدایات پہ پوری پارٹی جو ہے وہ عمل کرتی ہے، اور دونوں گورنمنٹس کرتی ہیں. اور
آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں بڑے کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی سیاست نہیں سو ملک کو ٹھیک کر, اور جو بھی آپ کو کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ کرے ملک کو ٹھیک کرے. ایک تو یہ ہے. تو میاں صاحب ماشاء اللہ از پریزیڈنٹ آف دی, اب قائد تو تھے ہی تھے, پریزیڈنٹ بھی واپس وہ ہیں, اور وہ جو فراڈ کیسز تھے وہ بھی ہوا میں اٹھ چکے ہیں. تو لوگ کنفیشن بھی, اچھا اتنی جلدی میں نے لیڈرشپ, یہ بھی ایک اللہ کا ڈیوائن معجزہ ہے کہ اتنی جلدی میں نے ایویڈنسز ری سروس ہوتے نہیں دیکھے. میٹرو 5-6 سال یعنی آپ دیکھیں بھٹو صاحب کا ابھی جا کے جوڈیشل مرڈر جو ہے یعنی مانا گیا. آپ یہاں جج خود کنفیس کرتے رہے ہیں, بیچارے فوت ان کو مار دیا گیا, کیا کچھ نہیں ہوا. تو وہ بالکل ماشاء اللہ ہمیں ان کی گائیڈنس, ان کی ویژن سے پورا فائدہ ملے اس حکومت کو. میاں شہباز شریف صاحب کانسٹنٹلی ٹچ ان سے ہوتے ہیں, اور وہ میٹنگس پیدا کرتے ہیں. ہمارا جو ہیڈ آفس ہے PMLN کا ماڈل ٹاؤن 180H میں, تو وہاں میٹنگز ہماری پیریوڈک ہوتی ہیں, مہینے میں کم سے کم ہوتی ہیں. دوسرا جو ہے دیکھیں ہم نے کوئی نیا کوئی لا کوائن نہیں کیا. آپ کے ملک میں جو لیگل سیٹ اپ اور لاز موجود ہیں, سیٹ آف لاز, اس پہ ایک مل بھی ہے اور اس پہ ڈیفائن ہے. وہ آج نہیں لکھا گیا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ کوئی اتنا ٹھیک کبھی موقع آئے گا کہ ملک کو پرائم منسٹر ہو اور پھر وہ رہا ہو اور پھر اس کے بعد وہ پرووک کر دے کہ جا کے کر دیں. یہ تو یہ ہے کہ آئدر اٹس می اور دی اسٹیٹ. تو لا کے تحت سارا معاملہ ہو رہا ہے. I'm not privy to what's going to happen. لیکن یہ ملٹری انسٹالیشن کے اوپر, سیکورٹی انسٹالیشن کے اوپر جو ہے وہ دیٹ کمز انڈر دی ملٹری ایکٹ, جو بھی ان کا آرمی ایکٹ ہے اور جو لاز ہیں. تو اگر اس میں جو بھی لا کہے گا اس حساب سے, I'm not neither privy nor I can guess کہ جی کیا ہوگا, لیکن ہوگا قانون کے مطابق. I'm sure. ابھی آپ دیکھیں ساؤتھ پورٹ میں شاہ صاحب ایک مس لیڈنگ یا جھوٹی ٹویٹ ہوئی, 33 پاکستان یعنی ہمارے خاص کر مسلمانوں کے اس کے اوپر اٹیک. بٹ لک ایٹ دی اسپیڈی جسٹس, ایکٹیویٹ ہو گیا پورے کا پورا سسٹم, رات بیٹھے دن بیٹھے. اور یہ چند سال پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا, انہوں نے ایویڈنس دکھا کے کسی کو 1 سال, کسی کو 2 سال, کسی کو 3 10 سال تک بھی سزائیں دی. اس کو کہتے ہیں, دیکھیں دی کانسیپٹ آف سزا ان اسلام از ڈیٹرنس. اللہ تعالیٰ کو کیا ملنا ہے کہ گردن کاٹ دیں, ہاتھ کاٹ دیں, دوسرے سائڈ کا پاؤں کاٹ دیں. دس از ٹو ڈسکریج اینڈ میک ادر فرائٹنڈ کہ میں دوبارہ یہ کام نہ کروں. تو بات یہ ہے کہ اب کیا ایز اے سیٹ کہ لا ول ٹیک اٹس اون کورس, تو ان کو یہاں تک نہیں جانا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم بیسیکلی بلیور ان ریکنسلیشن. ان کا 126 دن کا دھرنا شاہ صاحب میں نے اٹھوایا تھا آن بہاف آف PMLN. میں نے نیگوشیٹ کیا تھا ود مائی کولیگ حسن اقبال صاحب اور دوسرے ساتھی تھے اس میں, تو ہم نے کیا تھا بالکل. لیکن یہ جو کام ہے نا یہ یونیک ہے کہ جی آپ ملٹری انسٹالیشن اور سیکورٹی اداروں کو جا کے حملہ کر دیں, یہ کسی سوسائٹی میں کسی ملک میں یہ ٹالریبل نہیں. تو کیا ہوگا, the time will tell, but one thing is sure, ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کو امپروو کرنا ہوگا. لوگ مہینوں کیا 3 نسلوں تک انتظار کرتے ہیں, انصاف نہیں ملتا. لیکن ہمارے جیسے VVIP پروفائل کو ایک پٹیشن ڈالتے ہیں, ان کو اگلے ہفتے ان کی لگ جاتی ہے. اور یہ بھی موقع آیا پچھلے چند سال پہلے تو ان کو فون کر کے بلایا جاتا ہے, ہاں جی آپ اپنی پٹیشن کیوں نہیں ادھر لائیں. اب تو نہیں ہے وہ سسٹم, وہ تو اس کو ہمیں جوڈیشل ریفارمز کرنے ہیں. This government is committed to do every and any difficult job جو کہ ملک کی بہتری کے لیے. تو ہماری کمٹمنٹ ہے, ہم انشاءاللہ یہ شہباز شریف صاحب ایکٹیولی اس پہ کام کر رہے ہیں, اور جو ہی الائز کے ساتھ اور دوسرے ہمارے جو ہم خیال جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کنسنسس ہوگا تو جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے اس ملک میں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ماشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو کی اور سوالات کی گنجائش نہیں چھوڑی, لیکن ہم بھی مجبور ہیں عادت کے ہاتھوں. یہاں پہ آپ نے ذکر کیا ساؤتھ پورٹ کے بعد جو فسادات ہوئے ان کا, اس میں جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں کی گئی تھیں ان کے اوپر بھی لوگوں کو پکڑا گیا اور انہیں سزائیں دی. تو کیا پاکستان میں جو 9 مئی کو اسپیشلی ہوا اس کے اندر جو ان ممالک سے بیٹھ کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر انوالو تھے, اس حوالے سے آپ کی کوئی گفتگو ہوئی یہاں کی جو آپ کی ملاقاتیں ہیں ان کے اندر؟ اور دوسرا سوال سر کہ میاں صاحب کی برطانوی آمد کے حوالے سے بھی گزشتہ دنوں میں خبریں چلی ہیں, اس حوالے سے بتائیے کہ وہ تشریف لائیں گے یا ابھی ان کا نہیں.
جی مہربانی فرید صاحب، آپ نے 2 سوال کیے، میں عرض کرتا ہوں۔ بالکل میں نے ان مائی اون وے میں نے یہ ریئلائز کروایا کہ آپ جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے فریڈم کی ہمیں جو ماشاء اللہ تلقین کیا کرتے ہیں اور ہمیں وہ سرمن سننے کو ملتے رہے ماضی میں نے کہا بھی آپ بتائیں کیا ہوا۔ دس اے ریئلائزیشن، کمپلیٹ ریئلائزیشن کہ جی کانٹ بی لیفٹ مادر پہ ذرا سا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک اور یورپین ملک میں انہوں نے آلریڈی سزائیں دی ہیں ادھر سوشل میڈیا مس یوز ابیوز کے اوپر۔ تو یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جس کا جی چاہے وہ کرے۔ تو اس ٹاپک پہ بالکل گفتگو ہوئی ہے اور وہ بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں اپنا تجربہ ہے نا، میں تو ان کا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو یہ روز ہوتا ہے۔ میں بلکہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ اجازت دیں، میں نے یہ کہا، میں نے کہا کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ڈیفیمیشن کے جو لاز ہیں جتنے بھی ہیں وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے پراپرلی۔ میں نے کہا اس ملک میں نے 2 ٹی وی چینل سے میں نے معافیاں منگوائی اور میں نے 1,34,000 پاؤنڈ ڈیمیجز بھی وصول کیے ہیں اولڈ بیلی کرٹسی۔ کیوں؟ کس انصاف ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ 1,34,000 پاؤنڈ میں کوئی 40,000 45,000 وہ وکیلوں کی فیس تھی، اور ابھی بھی آپ پوچھیں اس فرم سے، میں نام نہیں لے رہا، میں نے لکھ کے دیا تھا کہ ڈونٹ وانٹ اے پینی، جو وکیلوں کی فیسیں دے کے کوئی نو ون نو فی تھا، پھر سارا بیلنس کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو آپ بھیج دیں میری طرف سے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ بھی نہیں ہوتا نا، 50,000 1,00,000 2,00,000 فائن، وہ بھائی وہ لوگ کہیں گے یار پھر دوبارہ کرو۔ تو یہ ہماری پرابلم، میں نے ان کو بتایا، میں نے بات کی، اور وہ دیور بہت سنک تھے ہماری سوچ کے ساتھ، کیونکہ ان کو خود تجربہ ہوا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا وہ فاسٹ ٹرائل نہ کرے، اب میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ اسپیڈی ٹرائل نہ کرے، میں کہا آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہو، نہ کرتے تو یہ ہوتا، میں کہا ہماری بھی کوئی پرابلم۔ تو یہ جو ہے دوسرا، آپ نے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا، یہ اپنا فرید صاحب یہ زیادہ اسپیکولیشن تھی، وہ کہ آئی ایم شیور کہ اگر ان کا کوئی پروگرام ہوتا تو سب سے پہلے چند لوگوں میں مجھے ضرور پتا ہوتا۔ ابھی ان کو کوئی امیجیٹ کو پروگرام نہیں ہے، بٹ آبویسلی ہیز نو ریسٹرکشن ناٹ ٹو کم۔ تو فلو میں فیملی آتی رہتی ہے، جب وہ آنا چاہیں گے از فری پرسن ٹو کم، لیکن آئی ڈونٹ تھنک ان کا کوئی ابھی امیجیٹ پلان ہے۔ جی تو ذکر کیا اس بات کا کہ جو طالبان اور یہ سارے لوگ جو ہے دوبارہ واپس آئے، اس سے بڑے حالات خراب ہو گئے، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب اکیلے ہی ذمہ دار تھے، یا جو ہائی کمان ہوتی ہے ان کی بھی اس سلسلے میں کوئی جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے عام پبلک، عام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آئی پی پیز کے اندر کچھ گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں، کچھ پرانی گورنمنٹ کے، کچھ اس گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں، تو کیا ان سے حکومت جو ہے وہ اس طرح نیگوشیٹ نہیں کر سکتی کہ عام لوگوں کو دیکھ سکے؟ اپنا 2 چیزیں بھائی آپ نے پوچھی، ایک تو یہ ہے کہ غیب کا علم تو مجھے ہے نہیں، گوئنگ بائی اسٹینڈرڈ پریکٹس۔ ابھی دیکھیں اس وقت جو سپہ سالار ہیں جناب منیر صاحب، یا ان کی جو ٹیم ہے، یا ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت ہے جنرل ندیم، تو میری حکومت کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایسی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی نا کہ آپ ہیڈ آف ایک انٹیلیجنس انسٹیٹیوشن ہو اینڈ آپ فلائی کریں اور جا کے وہاں اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ دیں کہ ایوری تھنگ ول بی فائن اینڈ آئی ہیو کم فار اے کپ آف ٹی۔ میں نہیں کہہ رہا، میں کوٹ کر رہا ہوں فیض حمید صاحب کو۔ تو common sense says کہ he couldn't have done it without blessing or a clearance or permission from the then government and the prime minister. This is my guess. نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر بتائیں گے۔ تو ان کے جو پروسیس ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، ویری ان یوزول پاکستان کی ہسٹری میں، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ایسے اداروں میں جب آپ چھوڑتے ہیں، وہ 2 سال تو in any case there is a ban, you cannot enter into politics, but there is also a special 5 years, according to my information, ban on particularly the people who had the intelligence. You cannot indulge in politics. تو یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی I wish کہ وہ نہ کرتے، وہ نہ جاتے تو آج کم از کم یہ معاملہ نہ ہوتا۔ خود گئے ہیں، which I doubt کہ ان کو بھیجا گیا، کہ ان کو، کیونکہ دوسرے صاحب کو تو آپ پتہ ہے کہ جو ان کے اس وقت ہیڈ تھے
وہ میں نہیں اپنا کچھ کہنا چاہتا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو پتا نہ ہو، یا اٹس اے ویری سیریس تھنگ. اور پھر چلے پتا نہیں تھا، اب میں جمشید پہ آگے چلتا ہوں، ہائپوتھیٹیکل پتا نہیں تھا، یہ چلے گئے، لیٹ سے ہائپوتھیٹیکلی بتائے بغیر چلے گئے، وہاں جا کے چائے پی لی، ان کو کہا جی کس نے چھوڑے ہیں، حکومت کس کی تھی، کس نے اوور 100 ہارڈ کرمنل کو چھوڑا، ان میں وہ بھی شامل تھے جن کے اوپر مالا کنڈ کے سارا بلیم تھا اور اس پہ جیلیں کاٹ رہے تھے، وہ بھی شامل تھے جو انڈائریکٹلی اے پی ایس میں انوالو تھا. تو وہی کام نہ ہوتا نا پھر. تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ ان کی آشیرواد ہوگی. یہ دونوں صاحبان نے انہوں نے ان سے مشورہ کر کے کیا، بٹ ایز اے سیڈ کہ آئی ہیو نو ہارڈ اینڈ ڈیفینیٹ انفارمیشن. آئی پی پی میں آپ نے کہا، دیکھیں کوئی بھی جو ایکشن ہے وہ کراس دی بورڈ ہوگا، ٹھیک ہے. آئی پی پیز ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ کنٹروورشل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا 90s میں 2-3 راؤنڈز ہوئے، اب شکر ہے کہ وہ پیمنٹس ہو چکی، دے آر نو لانگر. کچھ حکومت کے ہیں ادارے جس میں یہ بجلی جاتی ہے، اس وقت تقریباً 70% کیپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے. آپ کو جو ہے ایوریج ٹیرف ہے، کیونکہ آپ نے ان سے معاہدے کیے ہوئے، اس وقت جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چائنا نے کچھ معاہدے کیے، چائنا نے کول بیس پاور پروجیکٹس کو فائنانس کیا. تو اس کے لیے ہماری پوری کوشش ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ اور گورنمنٹ میں یا نو گورنمنٹ، میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ایسا ہے گورنمنٹ میں ٹو دی بیسٹ آف مائی انفارمیشن کے جو اس میں کسی آئی پی پی میں انوالو ہے. خبریں ضرور چلی ہیں جو میں نے سوشل میڈیا میں دیکھی، ایک شریف فیملی کے ایک ینگ مین کے حوالے سے، لیکن اس کی کلیریفیکیشن بھی میں نے گوہر اعجاز صاحب کی سنی، وہ بھی سوشل میڈیا میں نے دیکھی کہ وہ تو اگر آپ دیکھیں ایشو کیا ہے، ٹیک اینڈ پے اینڈ ٹیک اور پے. دس از دی فائنسٹ پرابلم ان دی آئی پی پیز. یہ سارے جو ہے وہ ٹیک اور پے ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بجلی ملے گی تو آپ پیسے دیں گے. آپ نے ان کو اپنا کیپٹل انویسٹمنٹ کو ایٹ اے سرٹن ریٹ آف ریٹرن گارنٹی کیا. وہ کہتے ہیں نا جلدی پہ تیل والی بات یہ ہے کہ وہ ڈالر میں ہے، اس کے انفارچونیٹ ہے کہ ڈالر 104 سے 280 پہ ہے. اٹ آل ہیز ویٹ اینڈ برڈن ان دی کیلکولیشن آف ٹیرف، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نیپرا کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں پول ہوتی ہیں. تو جن کو آپ نے آرڈر آف پریسیڈنس میں رکھا ہوا ہے، کچھ سستا فیول پھر اس سے مہنگا وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس حساب سے ان کو اجازت ملتی ہے. ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری باڈی ہے، گورنمنٹ ہیز نو انفلوئنس آن دیٹ. تو ہم اس کو کوئی ورکنگ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم جو ایوریج کاسٹ ہے جو ابھی پنجاب نے کیا ہے وہ سبسڈی ہے. یہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن نہیں کم ہو رہی ہے ایوریج، وہ سبسڈی انہوں نے دی ہے 2 مہینے گرمیوں کے بہت زیادہ کنزمپشن ہوتی ہے 14 روپے پر یونٹ. لیکن ریئل آبجیکٹو جس کے لیے ہماری حکومت کا کہ ہم ایسی چیزیں کچھ کریں کہ ہماری کاسٹ آف جنریشن نیچے چلی، اور ان کو اگر کہیں کوئی پاسبلٹی ہے نیگوسیشن کی وہ بھی کریں. حکومت کے اپنے ہیں تو ان کا لون کر دیں. آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے تقریباً 2800 بلین، اس کے کوئی جو فائنینشیل کاسٹ ہے وہ 3-3.5 روپے وہ بھی شامل ہے. تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کی سربراہی میں. تو انشاءاللہ ہوپ فلی ویل کم آؤٹ ود سم سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز کو لے کے ہمیشہ پاکستان میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ اس وقت اس سطح پہ شہباز شریف صاحب کی جو پریمیئرشپ ہے اس کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دن میں پرائم منسٹر نے وزٹ کیا، GHQ بھی گئے، اور وہ پہلے بریفنگ ہوئی، اور کل پھر جو ایک پروگرام تھا اس میں وہ بھی موجود تھے. دوسرا آپ کے اپنے حوالے سے جب آپ یہاں پہ آئے تھے ہم نے دیکھا تو آپ کو یہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا بھی رہا،
وہ ساری چیزیں آپ کے حوالے سے یہاں پہ لیگلی لوگ پروپیگنڈا کرنا کرتے ہیں، لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھا کہ آپ کو یہاں پہ جو اسٹیٹ پروٹوکول ملا، 2 گاڑیاں برطانوی حکومت کی آپ کے پیچھے موٹر سائیکل سوار اور ٹریفک بھی روکی جا رہی تھی آپ کے لیے، جو کہ بہت کام ہوتا ہے ہم بھی روکتے آ رہے کے لیے، یہاں پہ بہت کام ہوتا ہے۔ یہاں تو نہیں ہوتی۔ تو دوسرے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے اس وقت کا دور تھا، اب اس کو کیسے موازنہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک اظہر جوید صاحب آپ نے فرمایا سول ملٹری ریلیشن شپ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعریف کم کی جائے وہ کم ہے کہ بڑی پروفیشنل ملٹری لیڈرشپ ہے اس وقت۔ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے نومبر 2022 کے بعد ایز فائنانس منسٹر اور اب ایز ڈی پی ایم اینڈ فارن منسٹر، ویری پروفیشنل۔ وہ کسی پارٹی کو نہیں ان کا ایجنڈا کہ اے پارٹی کو وہ سپورٹ کریں، بی کو کریں، سی کو کریں۔ whenever I had interaction، ان کا انٹریکشن ہمیشہ سپہ سالار ناصر منیر صاحب کا یہ ہے کہ جی ہمارا ایجنڈا پاکستان ہے، وی آر ود نو پارٹی۔ اور پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری گڈ اومن فار پاکستان۔ اگر پاکستان ایجنڈا پولیٹیشین کا بھی ہو جائے، پاکستان کا ایجنڈا یعنی ملٹری اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو جائے، اور کاش کہ وہی ایجنڈا فالو کرے ہمارا تیسرا پلر جوڈیشری بھی، آئی تھنک وی کین ٹیک کنٹری آؤٹ آف وڈس۔ تینوں مل جائیں بہت جلدی باہر نکل جائیں گے۔ یہ دو تو پاکستان کے ایجنڈے پہ اس وقت بالکل کلیئر ہے۔ ایسے ہی ایف سی بھی آپ نے دیکھ لی، آپ نے میٹنگز بھی دیکھ لی، اور آپ نے ان کا کنڈکٹ بھی دیکھ لی۔ تو ون کین ناٹ سے کہ ان کا جو اب تک کا جو اتنا ٹرانسپیرنٹ کنٹری کے، میں تو وہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ بھی اٹینڈ کرتا ہوں، میں بلوچستان بھی ابھی ہم گئے تھے۔ تو یہ کوہیژن از دی نیڈ آف دی آر۔ اگر پاکستان کو اس بھور سے نکالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل کرم ہے، اینڈ آئی گریٹلی اپریشیٹ سپہ سالار صاحب کی جو پاکستان کے حوالے سے سوچ اور ان کی اپروچ ہے، اور اسی طرح جو ان کے کولیگس ہیں، پرٹیکولرلی دی ہیڈ آف آئی ایس آئی، کیونکہ یہ دو لوگ میٹر کرتے ہیں انٹیلیجنس کے حوالے سے، وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بالکل ان کا ٹاپ اینڈ ون ایجنڈا ہے وہ ہے پاکستان، اینڈ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ کون پارٹی گورنمنٹ میں آئے، کون پارٹی اپوزیشن میں رہے، وہ کہتے پاکستان کو ٹھیک کرنا، جو پاکستان کو ٹھیک کرے گا ہم اس کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ میاں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم 2 دفعہ پچھلے چند دنوں میں ہو کے آئے، نتھنگ ان یوزول۔ ایک تو پہلے پچھلے جو لاسٹ نائٹ تھی اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ ہر سال بھائی پرائم منسٹر جاتا ہے، میں بھی جاتا، جو ہمارا یوم دفاع ہوتا ہے وہ ہر دفعہ ہوتا ہے۔ میں جنرل رئیس صاحب کے زمانے میں بھی جاتا رہا، میں جنرل کہنے کو، تو پرائم منسٹر جاتے ہیں اور منسٹر بھی جاتے ہیں جو اویلیبل ہوں۔ آپ نے دیکھا کافی منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو ایک یونٹی کا دن ہے، ایک عقیدت و خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہوتا ہے، اور سب آل سیگمنٹس آف سوسائٹی، ایون انہوں نے بہت بڑا یہ اجتماع ہوتا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر، بزنس کمیونٹی، سب کو انوائٹ کیا ہوتا ہے اپارٹ فرام کم۔ تو ایک تو وہ ہے۔ اب آپ آگے دوسرا دورہ کو بھی میں ایکسپلین کروں، وہ وار گیمز کی جو کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے، اس حوالے سے جو آؤٹ کم تھی اس کی بریفنگ کے لیے ہو گئی۔ تو آئی تھنک کہ دونوں ایز پرائم منسٹر ان کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا آپ جو میری بات کر رہے ہیں، میں مشکور ہوں ان کی ہاسپٹیلٹی کا بھی، اور ان کی جو ارینجمنٹس کا بھی، کیونکہ یو کے گورنمنٹ کی اور پاکستان گورنمنٹ کے درمیان میری وزٹ طے ہوئی تھی، دونوں فارن آفیسز کے درمیان۔ تو اس کائنڈ آف دیم کہ جی انہوں نے یہ جو ارینجمنٹس کیے ہیں، کیونکہ میری آفیشیل وزٹ تھی، تو اب آپ کی ٹویٹ میں نے دیکھی کہ آپ موٹر سائیکلیں بھی دکھا رہے ہیں، گاڑیاں بھی دکھا رہے ہیں، تو یہ بٹ نتھنگ ان یوزول۔ ہمارے ملک میں ہوتا ہی ہے، یہ ہم تو کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ڈی پی ایم کو باہر سے آئے، فارن منسٹر آئے، ہم ان کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یو کے ایکسیپشن ہے، بٹ اٹس کائنڈ آف ہے کہ اگر انہوں نے دی ہے تو آبویسلی کوئی وجہ ہی ہوگی ان کے سوچ میں کہ میں کوئی اچھا اب آپ مجھے کمپیئر کر رہے ہیں کہ کین آئی ہیلپ یو۔ جب میں نکلتا تھا، ہمارے جو دوست تھے، میں جمعہ پڑھ کے باہر نکل رہا ہوں تو پیچھے مجھے پاؤں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، میں مڑ کے دیکھا کون ہے، تو میں کہا کین آئی ہیلپ یو، وہ بڑا وائرل ہوا کسی زمانے میں۔ تو وہ تو عزو مندشا بتظل مندشا۔
الحمدللہ نہ میں اس وقت کبھی آئی گیو اپ کیا تھا، کیونکہ موسٹ آف یو نو کہ وائی آئی واز ہیئر، کہ میں فزیکل ڈسپلن امپوز کرتے کرتے اتنا بڑا میں نے ہیڈ آن لے لیا کہ جو کچھ لوگ سمجھ رہے کہ ہم کسی ایسی یعنی نصیحت کوئی کسی کو رائٹ نہیں ہے. میرا تو ملک ہے، میری تو ذمہ داری ہے، میرا تو جب کوئی وائلیٹ ہوگا میں ضرور بولوں گا، اور میں ایم نون فار دیٹ. تو مجھے کوئی وہ جو میں نے تکلیف کاٹی ہے اس میں مجھے کوئی ذرا رتی بھر بھی افسوس نہیں ہے. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی. جو بیچارے وہاں تھے، وزیر اعظم شہباز شریف سے لے کے حسن اقبال، یو نیم اٹ، وہ رانا ثناء اللہ، یہ خواجہ سعد رفیق، ایوری ون آف دیم، فیک مقدمے میں کسی پہ چرچ، کسی پہ وہ پتہ نہیں کیا ہم کیا کرتے ہیں یار خدا کے لیے. ایک پرسنل وکٹمائزیشن آپ کرتے ہیں، جو میرے ساتھ، جو میں نے گھر کے ساتھ کیا، ابھی تک وہ ریپیئر ہو رہا ہے بیچارہ، 1.25 سال ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور یہ میں جیسے کہا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت عزت دی، اور یہ پاکستان اور یو کے ریلیشن شپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو فردر ری انفورس کر سکتے ہیں، ری بلڈ کر سکتے ہیں. اور جو میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ وی وانٹ انہانسڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ جانا چاہتے ہیں ایک نئے لیول کے اوپر. تو ہمارے 17 لاکھ یہاں ڈیاسپورا ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہاؤس آف کامنز میں بھی ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہیں، میئرز وغیرہ بھی ہیں. تو یہ تو باقی اس میں کوئی ایسی ایکسیپشنل چیز نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو آپ جس دیکھ رہے ہیں. بٹ یہ مجھے آپ بتائیں کہ شاید آپ کے پاس وہ خاص چیز ہو. میں تو اس کے روٹین لیا. اب میری جو میٹنگز ختم ہوئی ہیں میں ان کو انفارم کر دیا کہ مائی آفیشیل ورک از اوور، اور آج سے میں کل جانے تک میں پرائیویٹ ایک انڈیویجول ہوں، اور یہ میرا سرکاری دورہ. تو ہم نے ان کو انفارم کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اصولوں کی بات ہوتی ہے، اور میں ان کو مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ کیا، اور اٹ فیسیلیٹیٹڈ اس. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، میری فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ تھی. اگر یہ ان کی فیسیلیٹیشن نہ ہوتی تو میری میٹنگ میں پہلی جو میٹنگ تھی سیدھا صبح 5:30 میں اٹھا، 8 بجے فلائٹ تھی، فلائٹ چلی 10 بجے 10:30. تو یہاں پہنچ کے دیر واز اباؤٹ کپل آف آورس کہ ہم نے یہاں آ کے آپس میں کوئی ڈی بریفنگ وہ یہ کرنی تھی. لیکن فلائٹ چونکہ لیٹ ہو گئی، رائٹ فرام دی پلین ڈور دے ڈروو می اسٹریٹ ٹو دی فارن آفس. تو ان کی کٹسی نہ ہوتی تو میٹنگ اس دن کینسل تھی. پتہ نہیں کتنے دن لگتے پھر میٹنگ دوبارہ طے ہوتے. تو وہ جو ہے وہ دیٹ از ان فیکٹ فیسیلیٹیٹڈ میری جتنی موومنٹس ہیں. تو میرا خیال ہے اگر آپ کو اعتراض نہیں تو اس کو آپ بھی شکریہ ادا کر دیں ان کی ہاسپٹیلٹی. کیا کہتے ہیں مذاکرات کے ماہر ہیں. تو ان بیک گراؤنڈ کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کے جو تعلقات بہتری کے لیے یہ وزٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسے ہم اور ڈپلومیسی کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ کافی دیر کے بعد یہ معاملات جو ہے بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. جس طرح کا آپ کو ظاہر بات آپ کو نہیں پاکستان کی عزت دی انہوں نے، جی تو اس حوالے سے میرا اس بیک گراؤنڈ. جی اظہر صاحب بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کنونشنل ریلیشن شپ ہے یو کے ساتھ ہے، یو ایس کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا بہت بلڈ ہوا ہے ان دا لاسٹ کپل آف ڈیکیڈس. تو اس کو ہمیں ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ادر. میں یہی بائی دی وے میں نے یہ بھی بات کی ہے. میں نے کہا کہ اگر کوئی اس چیز سے ناراض ہو کہ آپ کا فرام ملک سے بہت تعلق ہو گیا، نو دیٹ شوڈ ناٹ بی دیئر. ہماری ایکول ہونی چاہیے اوپن اپروچ کہ ہم نے یو کے ساتھ بھی اپنے اس کو بلڈ کرنا ہے اپنی ملک کے انٹرسٹ میں، ہم نے یو ایس سے بھی بلڈ کرنا ہے، اور ہم نے چائنا کا بھی جو ہمارا ایک ویری فائن ہائی لیول پہ پہنچ چکا ہے اس کو بھی مینٹین کرنا. تو یہ بات سفیر صاحب میرے ساتھ تھے، یہ باتیں میں نے کی ہیں، کھل کے کی ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمیں آپ تھوڑا سا نہیں وہ کولڈ شولڈر سا پچھلے چند سالوں میں آیا ہوا تھا اس کو توڑا ہے، اور وہ بڑی ریسیپروسٹی ہے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو دی مائی کاؤنٹر پارٹ فارن سیکرٹری ڈیوڈ لیمی صاحب کا. انہوں نے اسی اسپرٹ کے ساتھ میرے سے بات کی، اور میں فیوچر بھی بات کی ہے. لیٹس ورک ٹوگیدر ان سیکورٹی کاؤنسل فرام 1 جنوری، لیٹس لک انٹو دی. اور میں نے لیٹر پہ یہ بھی کہا، میں نے کہا میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ جو بیک برنر پہ پڑے ہوئے ہیں سیکورٹی کاؤنسل میں چیزیں وہ فیصلے میں ضرور کچھ کر کے کروا دوں گا. اب امپلیمنٹ کرانا آپ کا کام. ابھی اب غزہ ہے وہ اس کو ابھی بہت لمبی ہوگی بس واپس تو لگی ہے. نہیں ادھر وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. نسیم صدیقی پبلک نیوز سے، کیونکہ اکانومی کے حساب سے بھی بات ہو رہی تھی. تو جس طرح اگست میں
IMF ने रीशेड्यूल करना था। हमने ये सुना है कि IMF ने ये शर्त लगाई है कि जो सऊदी अरब का 5 अरब है, चाइना का 4 अरब है और UAE का 3 अरब जो सेफ डिपॉजिट्स है, उसको आप 3 साल के लिए मजीद री रोल करवाएं। लेकिन वो जो ममालिक है वो री रोल नहीं करना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि जो आपके मुल्क में प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं उसमें हमें शेयर्स है उनसे हमें कॉम्पनसेट किए जाए। इस पे जवाब दीजिएगा। और दूसरा, जैसे टॉक ऑफ द टाउन है कि काजी फाइज ईसा साहब का जो नोटिफिकेशन है वो 3 महीने पहले कर दिया गया था उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का अभी तक नहीं किया गया। तो क्या जस्टिस फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई बातचीत चल रही? ये मेरे दोस्त। देखिए, ये जो सेफ डिपॉजिट की आपने फरमाया, तीनों ममालिक जो हैं, हमारा 4 बिलियन चाइना का है सेफ डिपॉजिट, इसी तरह 5 बिलियन सऊदी अरेबिया का टोटल, और 2 बिलियन हमारा UAE का, 3 बिलियन UAE का है। तो ये मिला के करीबन वही जैसे आपने कहा कि 12 बिलियन बनते हैं। इन सब ने कंफर्मेशन दे दी है। उनका एक अपना एक सिस्टम है, आपको भी पता है, और उस सिस्टम के तहत उनके 2 से 3 हफ्ते का नोटिस भी होता है। मैं तो 25 साल में कई दफ़ा उनसे डीलिंग रही है, तो कोई ऐसी, क्योंकि टेक्निकल रिव्यू जब मुकम्मल हो गया तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो होना था वो हो चुका है। MEF भी इशू हो चुका है, जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से होता था, फिस्कल इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी। तो मेरा ख्याल है कि किसी वक्त भी सितंबर में, ये सितंबर शुरू हो चुका है, तो ये किसी वक्त भी होपफुली अल्लाह ने चाहा तो इसका वो सर्कुलेशन होगी। फिर 2 से 2.5 हफ्ते के बाद मिनिमम 2 हफ्ते होते हैं कि जो फिर बोर्ड में जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। जो आपने काजी फाइज ईसा साहब के हवाले में बड़ा मुश्किल सवाल मुझे दिया है कि भाई मंसूर अली शाह साहब को क्यों, आपको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब के बहुत ज़्यादा एक उस वक्त बैकग्राउंड चल रही थी प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ, आपको याद ही होगा, और बहुत ज़्यादा वो FPR के इशू, ये इशू, वो इशू, रेफरेंस केस। तो उनकी ज़ात के हवाले से उस वक्त ये ज़रूरी था कि क्लैरिटी दे दी जाए, और इसी वजह से लिटिल अनयूजुअल फ्यू वीक्स अर्लियर देन, ताकि लोगों को में इबाहम ना हो और एक मैसेज चला जाए जो कहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जुडिशियल स्टेबिलिटी समझ लें, तो वो वहाँ कोई क्वेश्चन मार्क्स ना हो। मंसूर अली शाह साहब के बारे में कोई ऐसी है नहीं कंट्रोवर्सी इन द पाइपलाइन। जो कुछ हुआ किसी गवर्नमेंट ने उनके साथ ये नहीं किया जो पिछली गवर्नमेंट ने काजी साहब के साथ किया, अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ वेरी पेनफुल फॉर मैनी पाकिस्तानीज, कि आपके आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, आप अपनी ज़ाती अना में आप उनको यू नो वांट टू जस्ट पुश हिम आउट ऑफ सिस्टम। तो ये बेसिकली है कि इनका जो वक्त पे होगा वो हो जाएगा। जहाँ तक आपने सवाल किया है, मैंने जो जनरल जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की है वो होनी चाहिए। मैं एज ए पाकिस्तानी बहुत उसके हक में हूँ। अवाम को टाइम लाइन होनी चाहिए कि उनका कब सुना जाएगा। अगर मेरा या किसी और सीनियर बंदे की तो पिटीशन हफ्ते में लग जाएगी और उनकी 1 साल नहीं लगेगी, ये दिस इज नॉट ऑल। तो हमें एक बड़ी क्लियर जुडिशल रिफॉर्म्स, चाहे वो आइन में ज़रूरत हो, चाहे हमारे कवानीन में हो, चाहे CRPC में हो, ये हमें करनी पड़ेगी। हमारी हुकूमत इज कमिटेड कि हम करेंगे इंशाल्लाह। उसके नतीजे में क्या होता है वो ऑब्वियसली आप यू वुड नो एट द टाइम। एक छोटा सवाल है, इमरान खान साहब जेल में है लेकिन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? और पाकिस्तान में जो कच्चे के डाकू हैं वो कटवा यूट्यूब चैनल में डाकू हैं, वो डेली वहाँ पे बैठ के लोगों से अपील करते हैं कि हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? हुकूमत पे बड़ा एक्शन लेगी ताकि ये हमेशा के लिए जवान खत्म हो जाए? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप की इलेक्शन का ताल्लुक है, वो उनका प्राइवेट फेल है और ये यूनिवर्सिटी के असूलों की बात है। आई एम ऑल्सो एजुकेटेड इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड वेल्स, विच इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड इन द वर्ल्ड फ्रॉम अकाउंटेंसी प्रोफेशन। तो मुझे पता है कि मेरी अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, अव्वल तो उसमें कोई ऐसे इलेक्टेड ऑफिस नहीं है, यू बिकम यू नो मेंबर, फर्स्ट काउंसिल एंड देन प्रेसिडेंट वगैरह। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है कि चांसलर प्राइवेट सेक्टर से उन्होंने इलेक्ट करना है, गुड एनफ। उनका अपना ऑक्सफोर्ड यूनि, मैं आई एम नॉट
in a position to say anything. لیکن it's up to them to decide کہ کیا وہ entertain کریں گے. So as of now when we speak, Khan Sahib, with all due respect, he is convicted. He is serving the sentence. کل کو کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پھر ان کی یونیورسٹی کی اپنی جو ہے رولز ریگولیشنز، ان کی اپنی ویژن، ان کی اپنی سوچ، تو اٹ ول لک لائک اے پیور پولیٹیکل. تو ویٹ کر لیں، جب وہ اگر وہ فارغ ہوتے ہیں اور انوسینٹ پتے اس وہی لڑ سکتے ہیں. تو آئی کانٹ سے مچ، اٹ از اے پرسنل افیئر اف ہی وانٹس ٹو کانٹیکٹ. بٹ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو اولڈسٹ ہنڈریڈز آف ایئر اولڈ، دی اولڈسٹ perhaps in the world, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, they would never consider any such case to allow even to be elected as councilman. What to talk of the chancellor? Thank you. کچے کا سوری دیکھیے کچے کا مرتضی صاحب، اپنا مجتبیٰ صاحب، ہم پوری طرح آپ نے دیکھا کہ ایک آپریشن ہو چکا ہے. یہ چیزیں ملک میں بیڑا غرق انہوں نے کیا ہو، اور انہوں نے اسٹیٹ ود اسٹیٹ بنایا ہو. تو آپ نے دیکھا کہ ڈونٹ لیٹ می ٹیل یو، بڑا لیٹسٹ ان کے پاس اکوپمنٹ جو ہمارا ایک ہوا ہے، نائٹ ویژن کی چیزیں ہیں جو کہ آئی تھنک امیرکن لیفٹ ان افغانستان. لک ایٹ دی نیکسس، کیسے چیزیں آ رہی ہیں، طالبان ٹو ہوم ٹو کچا ٹو اوپر پہاڑوں میں چڑھے لوگوں کو. تو یہ جو چیزیں یہ اس کو یہ بہت بڑا مینس ہے، اور اس کو بالکل ہم آنکھیں بند کر کے اس کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہیڈ آن ٹیک آن کرنا ہے. اس پارٹ آف دی اینٹی ٹیررسٹ پلان. آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سفارتکاری پہ بات کی ہے. سر آپ کی ٹیم میں ڈاکٹر محمد فیصل جیسے بڑے تجربہ کار اور بڑے محنتی سفارتکار موجود ہیں جو محدود وسائل میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. لیکن اگر دوسرے اینڈ پہ دیکھا جائے تو ان کی خدمات کو حکومتی لیول پر اس طریقے سے نہیں سراہا جا رہا جس طریقے سے پاکستان کے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو سراہا جا رہا ہے. جیسے اب 14 اگست کی جو پاکستان کے سول ایوارڈ کی لسٹ ہے اس کو دیکھ لیں تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں کھلا تضاد ہے. دوسری بات سر یہ خبر کیجیے گا کہ کیا حکومتی لیول پر پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں جس کا صاحب کے بارے میں؟ پہلے تو ان کی موجودگی میں آپ کو اتنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہی ڈیزروز آل دی پریز، ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. اور مجھے میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں فارن آفس کی انچارج شپ میرے پاس ہے، تو میرا خیال ہے کسی اور امبیسڈر کو بھی نہیں ملا. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں نا دوسری ڈویژن کے ساتھ، وہ نہ کریں. اگر یہ تو ہے کہ بھی منسٹری آف فارن افیئر کے کچھ امبیسڈرس کو اور کچھ ہائی کمشنرس کو اوارڈ دیے گئے، ان کو نہیں دیا گیا، تو پھر بات نہیں ہو رہی. ہاں ڈپارٹمنٹ پاکستان نہیں، ڈپارٹمنٹ دیکھیں، دیر از اے اوارڈ کمیٹی ہیڈڈ بائی اے فیڈرل منسٹر اینڈ ممبرس جو پرائم منسٹر نے نامینیٹ کی ہوئی. یہ سفارشات آتی ہیں، میں آپ کو سسٹم بتا رہا ہوں، انکلوڈنگ فار پروونسز. تو یہ کوئی 250 کے قریب سفارشات آ گئی تھی ایوارڈس کے لیے. اس کمیٹی نے اس کو ہر لحاظ سے پوسٹ مارٹم کر کے اس کو ایویلیویٹ کر کے تو قریباً 100 کے قریب فائنل ریکمینڈ کیے جن کو ایوارڈس ملے. تو انشاءاللہ یہ اسی طرح محنت کرتے رہے تو ہم شور کہ ون ڈے ہی ول ون دی ایوارڈ. لیکن الحمدللہ فارن آفس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سیزن ڈپلومیٹ has been posted in Washington. رضوان شیخ صاحب, ایک seasoned diplomat who is currently ambassador in France has been posted to take from 1st of April. ابھی additional ambassador PR and additional PR UN اور 1st April سے وہ منیر اکرم صاحب سے ٹیک اوور کریں گے. تو میری پوری کوشش ہے کہ میرٹ اور جو ہے ان کا ہارڈ ورک should be rewarded. پاکستان میں 1997 کے بعد ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے 15-16 اکتوبر کو الحمدللہ. اٹ از دی ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ آف دی شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن SCO, اور اس میں قریباً ایکسپیکٹڈ ہے کہ 9-10 پرائم منسٹر آئیں گے. فارن آفس کی بیسک پرائم ذمہ داری ہے, ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں. ہمارے انفارچونیٹ کہ اچھے ایونٹ کے لیے ہمارے پاس اپنا کوئی وینیو بھی نہیں. ہم سرینا ہوٹل میں جا کے ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ گاڈ ولنگ, باقی تو اللہ کے ہاتھ میں. I'm trying my best to convert the Jinnah Convention Center in such a
فورم کہ اس پہ ہم ایسے ایونٹ کر سکیں. دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ونس اٹ از ڈن اس کے بعد اللہ نے چاہا تو اس سے انڈر پاس سرینا ہوٹل سے کنیکٹ کریں گے. جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, پرائم منسٹر ڈرائیوز ٹو دی وینیو بٹ دی ڈیلیگیشن واکس فیو منٹس, 5-7 منٹ. تو یہ سارے پلان ہیں. تو آپ بالکل صحیح رکھیں. اچھا سر, یہ دوسرا کیا تھا سر دوسرا کیا مذاکرات؟ دیکھیں 9th May has put our hands totally tight. وہ کوئی مذاکرات نہ ہو رہے ہیں, نہ ابھی ہونے کی توقع ہے. We engage the PTI people in Senate and in National Assembly who are continuously on issues engaged with us. وہ مذاکراتی ہوتے ہیں جس ہم ڈیل کرتے ہیں, لیجسلیشن دوسری چیزیں. لیکن اگر آپ کا پرٹیکولر ریفرنس ہے ٹو دا لیڈرشپ, تو جو لوگ 9 مئی میں انوالو ہیں, جب تک ان کی لیگل پروسیس مکمل نہیں ہوتا اور ہمیں فیٹ نہیں پتہ چلا کہ انوسینٹ ہے یا نہیں, وہ مشکل ہے. دیٹ مینس کہ ویل بی انفیئر ٹو دی اسٹیٹ اینڈ دی گورنمنٹ, ٹو دی کنٹری پاکستان. ایک سر یہ سوال ہے کہ آپ, بہت شکریہ آپ کا رحمان صاحب. 9 مئی کا آپ نے ذکر کیا, ابھی آپ کی برطانیہ کے جو وزیر خارجہ ان سے بھی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے بھی برطانیہ میں جو رائٹس ہوئے ہیں ابھی اس کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کی جو خبر تھی اس کے حوالے سے جو کلپریٹ ہے پاکستان سے پکڑا گیا فرحان کے, کیا اس کی برطانیہ حوالگی کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی, یا اس کا جو گرفتاری ہوئی پاکستان میں وہ پاکستانی قوانین کے مطابق ہوئی, یا برطانیہ نے ریکویسٹ کیا پاکستانی حکومت کو کہ آپ اس بندے کو گرفتار کریں؟ اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. دوسرا ایک سیاسی سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو بحیثیت اور بطور صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات کی, بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ابھی تک مولانا فضل الرحمان سے, محمود خان اچکزئی سے یا اختر مینگل سے کسی قسم کا کوئی سیاسی رابطہ نہیں کیا, جبکہ وہ مسلم لیگ نون کے سربراہ بھی ہیں, قائد بھی ہیں مسلم لیگ نون کے. تو تاثر یہ جا رہا ہے عوام میں کہ شاید مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف, وہ سیاسی طور پر غیر فعال ہو چکے ہیں. تو اس تاثر میں کتنا حقیقت ہے, اور کیا مستقبل میں جب اے پی سی کی بات چل رہی ہے کیا ہم دیکھیں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ملک کے جو پایا کے لیڈرز ہیں, پارٹیوں کے سربراہان ہیں, مولانا فضل الرحمان, اختر مینگل صاحب یا محمود خان اچکزئی صاحب, کیا ان کو وہ خود بھی ذاتی طور پر بھی رابطہ کریں گے مسلم لیگ نون کی حکمت عملی سے؟ کیا دیکھیں اسد صاحب, آپ نے 3-4 سوال کیے, لیٹ می جسٹ ٹرائی اینڈ ایکسپلین ون بائی ون. جو فرحان کی جو ہے اریسٹ جو ہوا ہے, وہ منسٹر آف انٹیریئر اس کو ہینڈل کر رہی ہے انڈر دی رولز آف بزنس, اور وہ پاکستان کی قوانین کے مطابق اریسٹ ہوا ہے, ناٹ ایٹ دی ریکویسٹ آف UK گورنمنٹ, نمبر 1. تو پاکستان کے قوانین کے مطابق ہی ول بی پروسیسڈ. اور یہ ایک ہے تو سیڈ انسیڈنٹ ساؤتھ پورٹ کا, لیکن ایک چیز انہوں نے بھی ریئلائز کر لی ہے, سوشل میڈیا کین بی کلپریٹ ٹو مینی ills. تو اس لیے اچھا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں, ہم تو پہلے ہی اس کے ڈسے ہوئے ہیں. اور ہر یعنی نیوز کیا آتی ہے, میرا ایکچوئل انٹرویو میں جیو ٹیگ کرتے ہیں, اس کو ٹیمپر کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر کچھ اور ارینجمنٹ نہ ہوا تو ہم اپنے ایڈمی ہتھیار بھیج دیں گے. یعنی یہ اسے کہہ رہے ہیں جس نے ایکٹیولی انوالوڈ ان لائف فزیکلی ان دیز پروگرامس. تو وہ فیک پھر وہ یعنی پتہ نہیں کس حد تک یہ بیماری پھیل چکی ہے. اس کے فیک نیوز اینڈ فیک سوشل میڈیا کانٹینٹ پہ تو سخت سزا ہونی چاہیے, اور وہ لاز میں کچھ امینڈمنٹس بھی آ رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو میٹنگ زرداری صاحب کے بعد شہباز صاحب کی ہوئی, وہ بیسیکلی میں ان کے ساتھ تھا, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہر امپورٹنٹ جو میٹر ہوتا ہے انکلوڈنگ پولیٹیکل مووز اپنی بلیسنگ اور اجازت میاں نواز شریف صاحب کے لے کے کرتے. تو ہماری میٹنگ میں بلیسنگ تھی میاں نواز شریف صاحب کی, جو ہم دونوں گئے تھے, اور بیسیکلی وی ہیو ریچڈ آؤٹ کہ بھی ہمیں مل کے جو اچھی چیزیں ہیں جو ملک کے انٹرسٹ میں ہیں اس پہ آپ ہمیں چاہے اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں تو ہمیں آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اٹ از محلے زرداری صاحب نے بھی شاید یہی بات کی, مجھے نہیں پتا. آپ نے جو کہا کہ
آپ کا جو امپریشن ٹوٹلی نہیں ٹھیک کہ میاں نواز شریف صاحب غیر فعال ہو چکے ہیں. میں نے ابھی پہلے سوال کے نتیجے میں یا دوسرے سوال کے نتیجے میں ایکسپلین کیا تھا, ہی از فلی انوالوڈ اینڈ کمیٹڈ. لیکن چونکہ وہ خود پرائم منسٹر نہیں ہے اور انہوں نے پرائم منسٹر PMLN کا کینڈیڈیٹ آگے شہباز شریف صاحب کو بنایا ہوا ہے, تو یہ پھر اٹ از اے نیچرل تھنگ کہ وہ کام ان کے ذریعے ان سے لیتے ہیں. اب بات آگے کہ مولانا صاحب کو یا محمود اچکزئی صاحب کو یا اختر مینگل صاحب کو فون کیوں نہیں کیا, اور APC آپ کے نالج میں ہوگی, میرے نالج میں ابھی کوئی امیجیٹ APC کا کوئی پلان نہیں ہے, لیکن جب ہوگا تو obviously then all political leaders and in the capacity of President PMLN, وہ تو پھر میاں نواز شریف اس میں ہوں گے, ان کا رول ہوگا. لیکن آن دی کارڈز ایز آف ناؤ کوئی امیجیٹ کوئی APC کی کوئی پلان نہیں. تھینک یو. only 2 fingers here, so وہ بھی جی 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 جی. میرا کوشچن ہے کہ پاکستانی لوگ بول رہے ہیں فیوچر میں ان کے لیے کوئی کچھ خوشخبری کوئی جو کہ, اور دوسرا مجھے پوچھنا ہے کہ پراپرٹی جیسے پاکستانی سیل اینڈ پرچیز کی ہوتی ہے, ٹیکسز بڑے ان پہ لگا دیے گئے. آپ نے پہلا تھوڑا سا ریپیٹ کر, پہلے والا. پہلے والا کوشچن یہ کہ پاکستانی کا قوم ہے, اس کے لیے کوئی ایسی کوئی خوشخبری جیسے کہ پیٹرول ہو, گیس پہ یا جیسے کچھ چھوٹا مہنگائی کے بعد. ہاں جی جی. دوسرا کوشچن جو پرسنل میرا کوشچن ہے جیسے سیل اینڈ پرچیز پہ بہت زیادہ جی جی جی. رجسٹری پہ اسپیشلی, تو لوگ بڑا ڈر رہے ہیں پراپرٹیز بائی کرنے میں, تو ذرا اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. تھینک یو. دیکھیں یہ جو مہنگائی ہے بیٹی, یہ آہستہ آہستہ یہ جن قابو ہو رہا ہے. میں نے آپ کو نمبر بھی دیے ہیں, انڈیپینڈنٹ نمبر ہے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے, کہ یہ آج سے 1.5 سال پہلے 30s میں تھا, پچھلے سال یہ 26-27 تھا, ابھی الحمدللہ 9.6% پہ آ گئی ہے. سیکنڈ لاسٹ منتھ میں یہ کوئی 11 پہ تھا. تو انشاءاللہ مہنگائی آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں روپیہ اسٹیبل ہو جائے, یہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم آ جائے, جو کہ انشاءاللہ اب نیچے اور آئے گا. میں امید کر رہا ہوں اس مہینے میں 2 مہینے کے بعد ہوتی ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی اسٹیٹ بینک کی میٹنگ, اس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں تمام فیکٹرز کو دیکھ کے, اور ان کی جو کنسیڈریشن ہوتی ہے وہی ہوتی ہے ملک میں مہنگائی کتنی ہے, تو اسی حساب سے انٹرسٹ ریٹ طے ہوتا ہے کہ کتنا ہوگا پالیسی ریٹ. تو یہ تو ایک بات ہے کہ انشاءاللہ وی آر آن دا رائٹ. تھوڑا سا ٹائم لگے گا, آبویسلی کوئی فکس نہیں ہو سکتا. سیل اینڈ پرچیز آف پراپرٹی پہ جو آپ نے کہا, یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹیکسز میں کچھ اضافہ ہوا ہے, لیکن زیادہ ہوا ہے جو نان رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے. اگر رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے تو وہ جو پے کرتے ہیں وہ ایک قسم ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے, وچ یو کین ایڈجسٹ اپنی پوری لائبلٹی میں. اور جو نئی نان فائلر ہے, ہم وہاں ٹرم یوز کرتے ہیں فائلر اینڈ نان فائلر. نان فائلر وہ ہے کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہے اور اس کا کوئی نمبر نہیں ہے, وہ بیسیکلی ایک اسپیکولیٹو کام کرتے ہیں, خریدا بیچا. ان کے لیے ڈیفینیٹلی پینل یا ہائر ٹیکس ریٹس ہیں, اور کچھ اس دفعہ اور مزید انکریز کیا گیا ہے. آئیڈیا صرف یہ ہے کہ آپ فائلر بنیں, آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں, آپ اپنا جو بھی پھر آپ کا ایک تو لو ریٹ ہوگا, دوسرا آپ کو ٹیکس آپ ایڈجسٹ کر سکیں گے اپنے جو بھی دوسری آپ کی لائبلٹیز ہیں. اگر آپ نے پھر زیادہ پے کیا اس سے بھی تو پھر آپ کو ریفنڈ ملے گا. تو یہ بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے. بٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایز اے ہول ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, اور خاص کر CDA کو ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنا فعال رول پلے کرے. اور خاص کر جو بیرون ملک, مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر ان کو میں نے جو ایک اسکیم وہ پھر وہ کیئر ٹیکر آگے پھر وہ کچھ ہوا نہیں, میں نے کہا تھا کہ جو فورن اوورسیز کے لیے کریں, اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم نے کوئی ٹیکس ایگزمپشن دی ہوئی ہے کہ ان کو چارج نہ کیا جائے. لیکن فرینکلی اس وقت کیا ہے, کیئر ٹیکرز نے کیا کیا, جب ہم اسکیم رول آؤٹ کریں گے ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ایک سیکٹر آپ تیار کریں, اور جو صرف پاکستانی ہمارے بہن بھائی باہر رہتے ہیں ان کے لیے, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک تو سیف ہوگا, قبضہ قبضے کو مسئلہ نہیں ہوگا, ٹائٹل کلین ہوگا, اور اس میں ٹیکسیشن کی بھی بڑی فیسلٹی ہوگی. بس اچھا جی, لاسٹ لیڈی جی, لاسٹ جی 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 پلیز بیٹھ جائیں جی. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کے ساتھ میاں نواز شریف کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟
اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہائر اتھارٹیز کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا اس میں جو مین پاور ان کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، ایون میڈیکل میں ہمیشہ ان کو یہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا کوئی ایسی پالیسی آپ کی خاص طور پہ حکومت پاکستان کی، کیونکہ بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈگریز بھی جاری نکل آتی ہیں، تو حکومت پاکستان کی اس کے بارے میں کیا پالیسی ہے؟ ایک آپ نے میاں صاحب نے سوال کیا اور ایک آپ نے ڈگریز کے حوالے سے دو ہی سوال ہیں. مین جی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا مستقبل تو میں اتنا ہی برائٹ دیکھتا ہوں کہ جتنا وہ پرائم منسٹر تھے، بلکہ مور افیکٹو ماشاء اللہ. اور ہم سب ان کی گائیڈنس میں، ان کی ویژن میں، ڈونٹ فرگیٹ کہ پاکستان کے پاس اب صرف بلکہ خطے کے پاس ایک ہی اسٹیٹسمین ہے، اینڈ ہیز نیم از میاں نواز شریف، اللہ کے فضل و کرم سے. اور ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ اس کو بلیٹل نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ نیوکلیئر ہو، چاہے وہ میزائل ہو، چاہے وہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، اکانومی کو 24ویں معیشت بنانا ہو، یہ سارے کریڈٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جاتے ہیں. اور ہی ماشاء اللہ بیک قائد تو تھے وہ بھی کٹسی کو ججز کی جنہوں نے ان کو پریزیڈنٹ شپ سے ہٹوایا تھا. اب چونکہ ہر چیز کلیئر ہو چکی ہے، کیسز ختم ہو چکے ہیں، از بیک الحمد للہ ایز الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف PMLN. تو ان کا تو رول جو ہے وہ شاید ویزیبل اتنا نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی شاید آگے سے بھی زیادہ افیکٹو اور ایکٹیو ہے. جہاں تک ڈگریز اور مین پاور کی بات ہے، یہ اسی اسٹریٹجک انہانس پارٹنرشپ میں اس کو ہم لے رہے ہیں. اور کچھ یہ جو کنٹریز ہیں یورپین، ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے کہ وہ جو ہے پروفیشنل موبلٹی جو ایک پروگرام ہے، ٹیکنیکل جو لوگ ہیں تو وہ بہت ملکوں کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے فرمایا نرسز کی ضرورت ہے، پیرامیڈیکل کی ضرورت ہے، لیکن وہ صحیح. تو ہم پاکستان سے یہ انشور کریں گے کہ ان کو پراپر ٹریننگ ہو، پراپر اسکل ہم دیں تاکہ، اور پھر اب تو یہ ہے کہ ان کو کچھ کورس بھی کروائیں لینگویج کا، دوز گو ٹو ادر کنٹریز. تو اس سے فلپین ایز اے کنٹری، مجھے یاد ہے 97-99 میں جب میں فائنانس سے بنا تو اس وقت فلپین ہم سے بھی زیادہ پرابلم میں تھا. کس چیز نے اس ملک کو، اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کی؟ ریمیٹنسز آف دی ورک فورس. کہ لیکن انہوں نے، اگر ہماری ایک پیرا میڈیکل کی نرس جو ہے اگر وہ $500 لے رہی ہے تو ان کی جو میڈ ہے وہ شاید $1500 لے، کیونکہ ان کو لینگویج بھی سکھا دیتے ہیں، وہ ان کو ٹریننگ بھی کروا دیتے ہیں اور وہ پھر سروس دیتی ہیں. تو انشاءاللہ اٹس پارٹ آف دی ایجنڈا ود دی UK گورنمنٹ. جو فارن سیکرٹری صاحب سے، ان کے وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ ہم ہر سفیر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کو ہم اوپر ہائر لیول پہ اپنی پارٹنرشپ کو لے کے جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.